السلام علیکم. پیش خدمت ہے آسیہ رئیس خان کا مکمل ناول استور. ایجنسی سے ٹرانسلیٹر آئی ہیں، بھیج دوں؟ اس کے مینیجر امن نے خریدی گئی املاک کے کاغذات وہیں چھوڑ کر میز سے آج کی ڈاک اٹھائی جو وہ دیکھ چکا تھا اور کرسی سے اٹھتے ہوئے پوچھا، اوہ یہ میٹنگ آج تھی؟ اب موڈ نہیں ہے یار. عتیب نے سستی سے پہیوں والی کرسی پیچھے کر کے دونوں ہاتھ سر سے اوپر کر کے سیدھے کرتے ہوئے انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائیں. اگر سستی نہ بھی ہوتی تو وہ کسی بہانے سے میٹنگ ملتوی کر دیتا، جیسے کہ اس سے پہلے کر چکا تھا. تم اس سے پہلے بھی 3 دفعہ کینسل کر چکے ہو شاید، اسی لیے وہ آج 2 گھنٹہ پہلے سے موجود ہیں. کیا 2 گھنٹہ؟ ہاں، اور اب میں اسے اندر بھیج رہا ہوں. جب میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے اپینڈنگ گڈ بائی کا ٹرانسلیشن کروانا ہی نہیں ہے تو پھر بات یہاں تک پہنچنی ہی نہیں چاہیے تھی. نیٹ فلکس اور امیزون پرائم کے دور میں لوگ سست ہو گئے ہیں. جب وہ فلم دیکھ سکتے ہیں تو پڑھنا کیوں چاہیں گے؟ وہ اس آمد و ذکر دونوں سے خوش نہیں تھا. اس دن رادھیکا نے کیا کہا تھا یاد نہیں؟ امن نے دروازے سے جاتے جاتے پلٹ کر کہا. عتیب نے ابروچ کاتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کو دیکھا. 1 سال کی کوششوں کے بعد بالآخر وہ کنونس ہوئی ہیں اور اب لگتا ہے تم بھی اس بیچاری کو سال بھر لٹکاؤ گے. تم دیکھ لو پلیز. سوری، میں بھیج رہا ہوں. امن نے دروازہ کھولنے سے پہلے کہا اور اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر نکل گیا. وہ پورا ارادہ کیے بیزار سا بیٹھا تھا کہ اسے جلدی فارغ کر دے گا. ویسے بھی معاہدے کی روح سے اس کی اجازت کے بغیر ناول کا ترجمہ نہیں ہو سکتا تھا. یہ ناول اس کے دل کے قریب تھا، بلکہ وہ ناول نہیں اس کا دل تھا، اور لگتا تھا کہ کوئی بھی ان احساسات کو دوسری زبان میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح اس نے لکھے تھے. اور فلم بن جانے کے بعد اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا. اس کے بقیہ ناولز کے دیگر زبانوں میں تراجم ہو چکے تھے، لیکن وہ اس ناول کو کسی کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتا تھا. ہلکی سی دستک کی آواز پر اس نے پشت سیدھی کرتے ہوئے کرسی درست کی. کم ان پلیز، اس نے نرمی سے کہا. چونکہ اختتام میں پیشکش رد ہونا تھی اس لیے آغاز نہایت شائستہ کیا اور خود کو مصروف ظاہر کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پر نظریں جما دی. دروازہ کھلا اور ہیل کی مخصوص آواز ابھری جو قریب آتی جا رہی تھی. اس نے دیکھا سایہ سا میز کی طرف بڑھ رہا تھا. جب اس کے اندازے کے مطابق آنے والا کمرے کے وسط میں تھا تو وہ کرسی ذرا سی پیچھے دھکیل کر سیدھا ہوا اور اسی لمحے کائنات ساکت ہو گئی. سوائے قدم قدم آگے بڑھتی اس لڑکی کے ساری آوازیں معدوم ہو گئی تھیں. سوائے ہل کی ٹک ٹک کے سارے لفظ دھواں دھواں ہو کے اڑ گئے تھے. سوائے اپینڈنگ گڈ بائی کے. چند سیکنڈ گزرے تھے جب فرش کو دیکھتی وہ میز کی دوسری طرف پہنچ کر ٹھہر گئی اور ان چند لمحوں میں عتیب کی نگاہوں کے سامنے اگست 2014 کے وہ چند دن اپنی پوری جزیات کے ساتھ کسی فلم کی طرح گزر کر اس منظر پر ٹھہر گئے. آج دنیا کی سب سے اچھی بات اس کے پینٹ ہاؤس میں ہوئی تھی. دنیا کا سب سے خاص انسان اس کے آفس میں موجود تھا. نو انسانی کی تاریخ میں لمحہ کہیں درج ہو رہا تھا کہ دنیا میں کسی کی مراد بر آنے پر ہونے والی سب سے زیادہ خوشی اسے ایک لمحے میں تھی. یہ اتنی تھی کہ اس خوشی سے ساری دنیا کو بھرا جا سکتا تھا. سب کو بانٹنے کے بعد بھی ہاتھ خالی نہیں ہونا تھے کہ اس خوشی میں صبر اور انتظار کی برکت تھی. اس کی آنکھوں میں شناسائی کی روشنی دیکھنے میں اس کی سیاہ فریم والی اینک رکاوٹ تھی. وہاں آشنائی کی رمق ہوتی بھی تو کیسے. وہ آج پہلی بار اس سے مل رہی تھی. بلو جیگنگ پر گھٹنوں کو چھوتا سفید انڈو ویسٹرن اسٹائل کرتا جس کی آستینیں 8 سال قبل والے شب خوابی کے لباسوں جیسی پوری تھیں. سفید اور بلو امتزاج کا بڑا سا دوپٹہ گلے میں ڈھیلا سا پھندا بنانے کے بعد جس کے دونوں سرے آگے جھول رہے تھے. بال سمیٹ کر گردن سے اوپر لپیٹے گئے تھے اور کان کے پیچھے سے جھانک رہی لٹوں کو اس قید سے اختلاف تھا. ایک ہاتھ کے سہارے اس نے ٹیپ سینے سے لگا رکھا تھا. دائیں شانے پر بڑا سا بیگ جھول رہا تھا. 8 سال پہلے اس نے اسے کچھ دن دیکھا تھا. اس کے پاس اس کی چند تصویریں تھیں لیکن ان میں ایک بھی واضح نہ تھی کہ وہ سب فاصلے سے اور چوری سے کھینچی گئی تھیں. اگر وہ نہ بھی ہوتی تو اسے اس کے خط و خال یاد تھے. ان برسوں میں کوئی شب ایسی نہیں گزری تھی کہ آنکھیں بند کرتے یہ چہرہ نہ ابھرا ہو. اب وہ 26-27 برس کی تھی اور چہرے پر پختگی تھی. وہ خوبصورت تھی، بہت خوبصورت، یا ماورائی حسن رکھتی تھی. اس نے تب بھی غور نہیں کیا تھا کہ حسن کا درجہ طے کرنے سے کیا فرق پڑتا تھا. وہ اسے اچھی لگی تھی، بہت اچھی، اتنی کہ اس کے بعد کوئی اچھا نہیں لگا تھا. اس کی دنیا کا حسن ہی وہ چہرہ تھا. وہ پیشانی، آنکھیں، ناک، رخسار، ہونٹ، گردن، تھوڑی، بال، کوئی ایک نقش بھی نہیں دھندلایا تھا. ہیلو سر. مسکراتے ہوئے اس نے سر کے ساتھ ساتھ کمر بھی ذرا سی خم کی. دیگر ملاقاتیوں کی طرح اس نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے نہیں کیا تھا. وہ بھی اس کیفیت میں تھا کہ خود ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکا. میں شاہین سعید. عتیب نے پہلی بار اس کا نام سنا. وہ تو اس کے لیے شین تھی، الف کی شین. وہ اپنی بات ختم کر کے اس کے بولنے کی منتظر تھی. عتیب اپنے اندر کی دنیا سے کمرے میں واپس لوٹا. اسے کوئی کام کرنا تھا نہ نوکری. اسے ڈگری نہیں چاہیے تھی. اس کا کوئی ہدف نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بنا مقصد زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی. لیکن وہ کتابیں بہت پڑھتی تھی.
اور اس وقت ملک کے صف اول کے ادبی ادارے کی طرف سے آئی تھی تو کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔ اس بات سے انجان کہ جس بیسٹ سیلر ناول کے ترجمے کے لیے وہ یہاں موجود تھی اس کا مرکزی کردار وہ خود ہے۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، اس نے انگریزی میں کہا، پورے دل سے۔ آج سے پہلے تک تکلف اور وزاداری نبھانے والا یہ جملہ ہمیشہ رسمی ہوتا تھا، مگر اس پل اس کی زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ تھا۔ اس کے لیے رسمی جملہ تھا، سو وہ رسمی سے تبسم کے ساتھ مہمان کے لیے رکھی گئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ پر اعتماد تو تب بھی ہوا کرتی تھی، لیکن یہ رکھ رکھاؤ دنیا داری کے تقاضوں سے بھاتے نہیں تھے۔ یہ سب اسے منظور نہ تھا، یہ بناوٹ۔ وہ دوسروں کے لیے خود کو ریفائن کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ مجھے رادھیکا نے بتایا کہ آپ اس ناول کا ترجمہ نہیں کرنا چاہتے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ عتیب اندر مچی ہلچل کو مطمئن کرتے ہوئے مستعد ہوا، لیکن اب لاکھ کوشش کے باوجود وہ رسمی اور پیشہ ورانہ انداز نہیں اپنا پا رہا تھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے خاص ہے، اور مجھے نہیں اعتبار کہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح تک پہنچ پائے گا یا انصاف کر پائے گا، اور اس پر فلم بن جانے کے بعد لوگ پڑھنے کے بجائے فلم ہی دیکھیں گے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، دوسرا اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے کہا، اسے تھا بھی نہیں، اس نے بس ویسے ہی کہہ دیا تھا۔ دنیا میں کتنے ہی ناولز ہیں جن پر فلمیں اور سیریز بن چکی ہیں، لیکن ان کے نئے ایڈیشنز اب بھی شائع ہوتے ہیں۔ رہی پہلی بات تو یہ تحفظات تو ہر تخلیق کار کو ہوتے ہیں۔ اس نے ہلکے سے مسکرا کر ٹیبلٹ آن کیا۔ کچھ اقتباسات کا ترجمہ آپ کو ای میل کری ہوں، آپ دیکھ لیں پھر رائے دیں۔ اس کی انگلیاں ٹیب کی اسکرین پر متحرک تھیں۔ اگر یہ ناول پڑھ چکی ہے تو؟ اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ تو کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ اس نے ای میل بھیجنے کے بعد سر اوپر اٹھایا تو وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ چہرے سے تو نہیں لگ رہا کہ اسے ناول پڑھنے کے بعد کچھ یاد آیا ہے۔ سینے کا شور اداسی میں ڈھل گیا۔ آپ مکمل نہیں ہوتے اور یہ ادھورا پن عزیز تر ہوتا ہے۔ عتیب کے آس پاس اس کی آواز گونجی، وہی جو اس نے 8 سال پہلے سنی تھی۔ میں چیک کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ وہ اس کے سامنے اس کے الفاظ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ اس جملے کو وہ اب آپ جا سکتی ہیں کا اشارہ سمجھ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے یقین ہے اردو طبقے میں اسے بہت پذیرائی ملے گی، اور امید ہے آپ کو میرا ترجمہ انصاف کرتا محسوس ہوگا۔ اس نے پھر ذرا سا سر کو خم کیا۔ آئی ہوپ ہم جلد ترجمے پر کام شروع کر دیں گے۔ وہ بس مسکرا سکا۔ وہ الوداعی کلمات کہہ کر پلٹ گئی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک دور ہوتے ہوتے معدوم ہو گئی۔ دروازہ بند ہوتے عتیب کھڑا ہو گیا، گہری سانس لی اور کمرے میں ہی ٹہلنے لگا۔ شین، تو تم شاہین ہو؟ یہ کیسا اتفاق ہے؟ کیا یہ واقعی اتفاق ہے؟ ہمیں اس طرح تو نہیں ملنا تھا، ہمیں تو شاید ملنا ہی نہیں تھا۔ کیوں نہیں ملنا تھا؟ تم نے یہ وقت اور قسمت پر چھوڑا تھا، اب فیس کرو ان کا فیصلہ۔ ہاں، ہمیں ملنا تو تھا، لیکن یہ تو سوچا نہیں تھا کہ ہمارے درمیان ایسی اجنبیت حائل ہوگی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ سرعت سے مڑا۔ امن اندر آ رہا تھا۔ کیا ہوا، کر دیا انکار؟ نہیں، اس نے کچھ ای میل کیا ہے، دیکھتا ہوں۔ تمہارا ارادہ بدل گیا؟ امن کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو نہیں کہا میں نے۔ وہ اگریشن نہیں ہے تمہاری بات میں اب؟ واہ، کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے مس شاہین سعید۔ پہلے رادھیکا اور اب تم۔ میں روم میں ہوں، دیکھوں کیا ترجمہ کیا ہے۔ وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکل گیا۔ دوسرا جملہ امن کو جتانے کے لیے تھا کہ اس کا ارادہ بدلا نہیں ہے۔ جس عمارت میں اس کے والدین اور بھائی مقیم تھے، وہیں وہ 32ویں منزل پر پینٹ ہاؤس میں رہتا تھا۔ یہیں اس کا آفس بھی تھا۔ امن کبھی کبھار اس کے پاس ٹھہر جاتا تھا۔ وہ پہلے اس کی ایجنسی دوات میں بطور لٹریری ایجنٹ کام کرتا تھا، لیکن پچھلے 2 سالوں سے وہ صرف اس کا مینیجر تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ مقفل کیا اور تیزی سے ای میل کھولا۔ ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے وہ پلنگ کے کنارے پر ٹک گیا۔ باب نمبر 3۔ امید کا رنگین آنچل اوڑے خواب کے آنکھ دریچے پر دستک دینے کا کوئی طے شدہ وقت ہے نہ عمر۔ اس کی آمد کے راستے میں زندگی کی ناہمواریاں کبھی رکاوٹیں نہیں بنتی۔ الف کی آنکھیں بھی بنجر نہیں رہی تھیں۔ ایک خواب وہاں چپکے سے تمنا بو گیا تھا۔ اس سے کونپلیں پھوٹی تو منظر بدل گئے۔ الف کی آنکھوں کی زمین زرخیز تھی اور اس نے پکے ارادوں سے اس تمنا کی آبیاری کی۔ شین کے الفاظ کیوں اس کا مقصد بن گئے تھے اس نے سوچا نہیں تھا۔ وہ اسے کوئی نام بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یہ خیال ہی اچھا لگا تھا کہ وہ اس کی زبان سے نکلی بات سچ کر سکتا ہے۔ اس نے سوچا، احساس جس صورت دل کو چھوتا ہے اسے ویسا ہی انچھوا اور معصوم رہنے دینا چاہیے۔ محبت اور عشق ہی کو کیوں جذبات اور احساسات کی معراج مانا جائے؟ کچھ اس سے آگے بھی ہو سکتا ہے۔ نہ یہ پرستش نہ تھی، عبادت تو معبود اور عبد کا تعلق ہے۔ یہ 2 انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا، اور اسے لگنے لگا تھا اس کا شین سے تعلق محبت اور عشق سے آگے ہے۔ یہ خیال ہی اسے گدگدا رہا تھا کہ وہ اس احساس کے لیے آدم تھا، یعنی پہلا انسان۔ عتیب نے 2 بار پڑھا۔ اس کے الفاظ پڑھ کر
اس وقت وہ انہی احساسات سے دوچار تھا جن سے پہلی بار لکھتے وقت ہوا تھا۔ کیا وہ واقعی سب بھول گئی ہے؟ یہ ممکن ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے دوسرا اقتباس پڑھنا شروع کیا۔ محبت ایک لمحہ ہے، ایک نام ہے، ایک چہرہ، اور وہ مجھے لمحہ مل گیا ہے۔ یہ چہرہ، یہ نام میرے لیے محبت بن گیا تھا۔ اسی پل فیصلہ ہو گیا تھا، میری باقی ماندہ زندگی اسی لمحے میں بسر ہونا تھی۔ یہ ایک لمحہ بڑا سخی تھا۔ اس لمحے کو میں نے اپنی زندگی کا سب سے قیمتی احساس دان کیا تھا، اور اس نے میرا دل اس قدر بھر دیا کہ پھر گنجائش ہی نہ بچی۔ چاہت بڑی قانع ہوتی ہے، اتنی بڑی کائنات سے اسے کچھ لینا دینا نہیں رہ جاتا۔ سارے تقاضے بس ایک چہرے سے جڑ جاتے ہیں۔ لمحوں میں میں محبت کا ماہر ہو گیا تھا، لیکن ان سب کا احساس مجھے اس وقت نہیں، بعد میں ہوا تھا۔ الف نے کہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر وہ بستر میں گر گیا۔ وہ اس وقت اگست 2014 میں پہنچ گیا تھا۔ میں ان دنوں بے حد بیزار تھا۔ بزنس اسکول آف لنڈن سے ڈگری لے کر لوٹنے کے بعد ڈیڈی مجھے روز اپنے ساتھ دفتر لے جانے لگے تھے۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مجھے یہ کرنا ہی ہوگا، مگر اب جب وہ وقت آ گیا تھا تو میں کچھ دن اور اس سے بچنا چاہتا تھا۔ ڈیڈی کی فارماسیوٹیکل کمپنی تھی جو ان کے دادا نے شروع کی تھی، اور اب وہ ملک کی پہلی 10 فارماسیوٹیکل کمپنیز میں شمار ہوتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے ان سب میں دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں آج تک یہ فیصلہ ہی نہ کر پایا کہ میری دلچسپی کس چیز میں ہے۔ ایسے میں بھائی کے جگری دوست دانیال کی شادی کا کارڈ ملا۔ ہمارے فیملی ٹرمز تھے، لیکن میں دانیال کے علاوہ اور کسی کو نہیں جانتا تھا۔ یہ شادی ڈیسٹینیشن ویڈنگ تھی۔ پورے ہفتے کی تقریب کی ترتیب ڈریس کوڈ اور تھیم کے ساتھ کارڈ میں درج تھی۔ ممی ڈیڈی تو وقت پر شامل ہونے والے تھے، لیکن بھائی ایک ہفتہ پہلے ہی جا رہے تھے۔ آفس سے فرار کے لیے میں بھی ان کے ساتھ ٹنگ گیا۔ دانیال کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ وہ سب تو 2 پشتوں سے ممبئی میں تھے، لیکن ان کی کافی املاک اب بھی اتر پردیش اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں تھی۔ رسکن بانڈ کے مسوری کے قریب کہیں پہاڑوں کے بیچ ان کی حویلی تھی۔ شادی وہیں تھی، ہمالیہ کے دامن میں۔ ممبئی سے دہرادون ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد سڑک سے ایک لمبا اور تھکا دینے والا سفر کر کے ہم وہاں پہنچے تھے۔ یہ پورا علاقہ دانیال کی فیملی کی ملکیت تھا۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے کے 5 منٹ بعد ہماری کار عمارت کے سامنے رکی۔ حویلی کیا تھی؟ وہ 3 منزلہ محل تھا۔ دور دور تک کوئی اور گھر یا بستی نہیں تھی۔ اسے ہیریٹیج ہوٹل میں تبدیل کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی نے دیکھتے دانیال سے کہا۔ ان کا دماغ بڑا بنیا قسم کا تھا۔ دادی کو جانتے ہو نا تم، وہ نہیں کرنے دیتی۔ وہ اب بھی سال کے چند مہینے یہاں اسپینڈ کرتی ہیں۔ کہتی ہیں میرے مرنے کے بعد جو جی چاہے کرنا۔ وہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں اس جگہ سے۔ ذرا اپنی یہ رائے پیش کرنا ان کے سامنے، پھر خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ دانیال نے کہا۔ واو، عام دنوں میں تو یہ ہارر فلم کی لوکیشن لگتی ہوگی۔ میں نے 3 منزلہ حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ یہ آزادی سے پہلے تعمیر کی ہوئی عمارت تھی۔ پتھروں کی دیواریں، اونچے اور وزنی دروازے، پتھریلی روش، محرابیں، فوارے، لان کے درمیان ہاؤس میں 2 ہنسوں کے بڑے سے مجسمے، سب مجھے بڑے حسین و پراسرار لگے تھے۔ لان کی آرائش و ہریالی بتا رہی تھی کہ عمارت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ دادا کے 2 چچا اور تھے جو پارٹیشن کے دوران پاکستان چلے گئے تھے۔ گریٹ گرینڈ ڈیڈ نہیں گئے تھے، اور ان 2 بھائیوں کی پراپرٹیز بھی ان کے حصے میں آئیں۔ سو وہ اس وقت اس علاقے کے سب سے امیر اور پاورفل انسان تھے۔ دانیال انہیں اپنے خاندان کی تاریخ بتا رہا تھا۔ زیادہ تر پراپرٹیز کمرشل بزنس میں بدل دی گئی ہیں، لیکن دادی اس حویلی کو بزنس بنانے کی اجازت نہیں دیتی ہیں۔ شام ہو چکی تھی اور سفر کی تھکان بھی تھی، اس لیے میں کھانے کے بعد کمرے میں آ کر سو گیا۔ باقی سب دیر رات تک جاگتے رہے۔ مجھے ہمیشہ ملگوجے اندھیرے کا اجلے دن میں ڈھلنے کا سفر بڑا دل فریب لگتا تھا۔ اس تغیر کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کی خواہش میں کمرے سے باہر نکلا تھا۔ یہاں طلوع آفتاب جلد ہوتا تھا۔ میرا ارادہ باہر کھلی جگہ سے سن رائز دیکھنا اور پرندوں کی آواز میں موسیقی سنتے ہوئے کتاب پڑھنے کا تھا۔ لمبی سی راہداری کے دونوں طرف کمرے تھے۔ زیادہ مہمان اوپر رکے ہوئے تھے، نیچے رہائشی کمرے کم تھے۔ یہاں ایک بڑا ہال اور کھانے کا کمرہ تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر کھلے صحن میں اوپر جاتا زینہ دیکھ کر میں لان میں جانے کے بجائے اوپر چلا آیا۔ پہلی منزل پر کمروں کے علاوہ دائیں طرف بڑا سا دروازہ تھا، یہاں بھی شاید ہال تھا۔ میں زینے چڑھتا اوپر آیا۔ دوسری منزل پر بھی خاموشی تھی، یہاں بھی سب سو رہے تھے۔ تیسری منزل استعمال میں نہیں تھی، صاف صفائی کی گئی تھی، لیکن وہاں کوئی ٹھہرا نہیں تھا۔ میں چھت پر آیا۔ چھت بھی کسی میدان سے کم نہ تھی۔ گھوم کر چاروں طرف نظر ڈالتے ہوئے میں عمارت کے پیچھے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ ویسے تو چاروں طرف ہی پہاڑی سلسلہ تھا، لیکن عقب میں وہ کچھ قریب تھے۔ سرمئی سے اجالے میں تاج کی طرح ان کے سر پر تیرتے سفید مخملی ابر کے ٹکڑے، جہاں انہیں نرم دل، مہربان اور شفیق بزرگ کا تاثر دے رہے تھے، جس نے اپنی باہوں کے گھیرے میں حویلی کو قید کر رکھا ہے۔ ساتھ ہی ان کی وسعت اور جسامت اس قدر مغلوب کرنے والی تھی کہ دوسرے پل ایسا لگا جیسے وہ اس حویلی کے دربان ہیں جو اونچائی سے نگاہ رکھے ہوئے ہیں، یا وہ محافظ دستہ جو حویلی کو ہر سرد و گرم اور دشمن سے بچانے کے لیے اسے اپنے گھیرے میں لیے کھڑا ہے۔
جس نے بھی تعمیر کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا، میں نے اسے دل ہی دل میں داد دی۔ پہاڑوں کی بناوٹ، ان کے نشیب و فراز اور آسمان کو چھوتی ان کی چوٹیاں کبھی اتنی دلکش نہیں لگی تھی جتنی اس وقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا دیوار تک آیا۔ یہ دیوار بھی چھت کے کنارے والی عام حفاظتی دیوار نہیں تھی۔ درمیانی حصے کی اونچائی تقریباً 3.5 یا 4 فٹ ہوگی اور دائیں بائیں طرف کا حصہ اس سے اونچا تھا، شاید 10-12 فٹ زیادہ، اور یہ اضافی حصہ ترچھے لگے پتھروں کا چیک بورڈ سا تھا۔ میں نے ہاتھ میں پکڑا لی چائلڈ کا ناول نیور گو بیک نیچے رکھا اور ٹریک پینٹ کی جیب سے فون نکال کر تصویریں بنانے لگا۔ نیچے جھانکا تو وہاں دوسری منزل کے پچھلے حصے کی چھت تھی۔ یہ زیادہ چوڑی نہیں تھی۔ تیسری منزل کی چھت کے مقابلے میں یہ بس ایک پتلی سی پٹی تھی۔ اس کے اختتام پر بھی 3-3.5 فٹ کی حفاظتی دیوار تھی۔ اس کی سیڑھیاں بھی الگ عمارت کے عقب سے تھی۔ پہلی اور دوسری منزل کا یہ پچھلا حصہ شاید باورچی خانہ تھا یا ملازموں کے زیر استعمال تھا۔ وہاں ایک پرانی کرسی اور ایک عمر رسیدہ تپائی بھی رکھی تھی۔ شاید یہاں کے ملازمین چھت پر آتے جاتے ہوں گے۔ یہاں بھی کرسی کی ضرورت ہے، میں نے سوچا۔ پہاڑوں کی اوٹ سے نمودار ہوتے سورج کے ساتھ مطالعے کا اپنا ہی چام ہے۔ فون واپس جیب میں رکھ کر میں اتنی کھڑکیوں والی دیوار کی بناوٹ کا ستائشی معائنہ کر رہا تھا کہ دوسری منزل کی چھت پر آہٹ ہوئی۔ میں نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ سیڑھیوں سے چھت پر آ رہی وہ لڑکی پاجامے اور پوری آستینوں والے شرٹ پر مشتمل نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی، جس کی گلابی زمین پر بنی سیاہ قتلیوں کا خاکہ یہاں سے بھی واضح تھا۔ سیاہ بالوں سے پشت ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کا بھرا بھرا چہرہ ابھی ابھی رخصت ہوئی نیند کی غمازی کر رہا تھا۔ سورج ابھی اپنی کھو سے نہیں نکلا تھا، لیکن اس نے انگڑائی لے کر اپنی کرنیں آگے بھیج دی تھی۔ ان کی سنہری روشنی میں وہ صورت بھی سنہری ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاید موبائل تھا۔ وہ آگے دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی میری طرح سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت تھی۔ اس نے بھی میری طرح بہت ساری تصویریں کھینچی۔ میں بھی سوچ رہا تھا اسے متوجہ کروں، آواز دے کر بات شروع کروں کہ اس کی آواز ابھری۔ 2 اگست 5:30 مارننگ، حویلی آغا جان۔ میں نے متوجہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ میری ڈیجیٹل ڈائری کا پہلا دن۔ کل دوپہر ہم یہاں فیضان انکل کے بیٹے اور داؤد انکل کی بیٹی کی شادی کے لیے آئے ہیں۔ سب ہیں، پاس اور قریب کے رشتہ دار اور دوست احباب۔ بس جن کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ اس کی بھرپائی میں لگے ہیں، یعنی دونوں انکل نکاح سے 1 دن پہلے آئیں گے۔ ظاہر ہے میری دلچسپی بڑھ گئی تھی۔ میں سب بھول کر پوری طرح ادھر متوجہ تھا۔ بڑی دادی ابھی تو بہت خوش ہیں کہ حویلی میں شادی ہو رہی ہے، لیکن جب بیچلرز پارٹی، برائڈل شاور، مہندی اور سنگیت جیسے خرافات ہوں گی نا، تو کاش میں ان کے ریئیکشن کی ویڈیو بنا سکوں یا ان کا انٹرویو لے لوں۔ تو خاندان کی روایت کو بکھرتا دیکھ کر بقول آپ کے اس بے-حیائی کے بیچ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس نے نیوز اینکروں کے انداز میں کہا تھا۔ وہ پیچھے مڑی اور چلتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ فون اس نے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ مائکرو فون کا رخ منہ کی طرف تھا۔ وہ ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ یہ جگہ مجھے پسند آئی۔ کل شام یہاں چھت پر آتے ہی میں نے سوچا کاش میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکتی۔ یہ حویلی، یہ چھت، ڈھیر ساری کتابیں، فرائز اور میں۔ کوئی دھاڑ سے دروازہ کھول کر کمرے میں نہ آئے۔ نہ صبح کالج جانے کی فکر، نہ لوگوں کے چہرے، نہ باتیں، نہ سوال۔ آئیڈیل لائف۔ ابھی کل ہی روبی آنٹی نے دیکھتے ہی کہا شادی میں آئی ہو، بالی ڈائی کر لیتی۔ اس نے ان آنٹی کے لہجے کی نقل کرتے ہوئے جملہ ادا کیا تھا۔ میں نے بھی پوچھ لیا تو کیا واپس چلی جاؤں؟ گناہ تو نہیں ہوگا اوریجنل رنگ سے شرکت کر لوں تو؟ بس مما نے وہی لکھنوی انداز میں عزت افزائی کر دی۔ خیر یہ تو شروعات ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے مما اب میرا موقف سمجھنے لگی ہیں کہ میں میک اپ کروں گی، بال بھی ڈائے ہوں گے، ڈیزائنر پیس بھی پہنوں گی، لیکن اس وقت جب میرا دل چاہے گا، اس لیے نہیں کہ باقی دنیا کر رہی ہے، دوسرے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یہ فلاں فنکشن کے لیے لازمی ہے، بلا بلا بلا، تھینک یو۔ اس نے چہرہ آسمان کے سمت کیا، اتنی انڈرسٹینڈنگ اماں دینے کے لیے۔ کچھ دیر رک کر اس نے شاید اگلی بات سوچی۔ میں بس آج فون لے کر اوپر آ گئی، کتاب لائی ساتھ نہ لیپ ٹاپ۔ سورج نے اپنا منہ دکھا دیا ہے۔ یہ منظر بہت خوبصورت ہے۔ پہاڑوں کو پہلی بار اتنا قریب سے دیکھا ہے اور مجھے نہیں معلوم تھا یہ اتنے خوبصورت بھی لگ سکتے ہیں، اور اپنی طرف بلاتے، کچھ کہتے، شان سے بھی، اور شور کرنے کو بے چین بھی لگتے ہیں، بے حد دلنشی۔ میں نے اس سے نظر ہٹا کر سامنے دیکھا۔ واقعی دم بخود کرنے والا نظارہ تھا۔ سچ ہے، وہ کہہ رہی تھی، قدرت نے ہمیں فرحت و مسرت دینے کے اتنے انتظام کر رکھے ہیں اور ہم ان کے بجائے فرحت و مسرت کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان پیسوں کو کمانے کے لیے اپنی ساری توانائی اور وقت بھی، اور پھر ایسی صبح سو کر گزارتے ہیں۔ شانو بی بی، یہ گیان اس لیے دے رہی ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس پیسے تھے اور پیسے والوں سے تعلقات بھی جو حویلی بنا سکے، اور تمہارے والد تمہیں یہاں لا سکیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ اور استہزائیہ تھا۔ ہاں تو بس اتنا کافی ہے۔ وہ لوگ یہاں بیٹھ کر اس منظر کو انجوائے نہ کر سکیں تو مزید پیسوں کا کیا کریں گے؟ اور 4 حویلیاں بھی بنا لیں تو کیا فائدہ اگر اس جگہ سے یہ سن رائز نہ دیکھ سکے؟
آج کے لیے اتنا ہی. اب میں خاموشی سے اس جگہ کو انجوائے کروں گی. اس نے ریکارڈنگ بند کی اور فون تپائی پر رکھ دیا. اب ہم دونوں خاموشی سے سامنے دیکھ رہے تھے جہاں نیا دن جلوہ افروز ہو رہا تھا. جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ اس کا فون بجنے لگا. اس نے فون کان سے لگایا. ہیلو. اس ویرانے میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں ماما، باہر نہیں نکلی، یہیں ہوں. ہاں بلڈنگ میں ہی. آپ سو جائیں. اوکے آ رہی ہوں. بات ختم کر کے وہ کھڑی ہو گئی. پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور کسی کی موجودگی سے باخبر ہوئے بنا ہی سیڑھیاں اتر گئی. میں اونچی دیوار سے ہٹ کر درمیانے حصے میں آیا. پتہ نہیں چھپ کر اسے دیکھنا اور سننا غیر اخلاقی حرکت تھی یا غیر ارادی، مگر میں کل یہاں دوبارہ آ کر غیر ارادی اور غیر اخلاقی طور پر پھر یہ حرکت کرنے کی ٹھان چکا تھا. واپس نیچے آیا تو سب سو رہے تھے. ملازم جاگ کر اپنے کاموں سے لگ چکے تھے. شادی کے انتظامات پروفیشنل ایونٹ مینجمنٹ فرم کے سپرد تھے اور یہاں انہی کا عملہ مستعد تھا. ناشتہ، کھانا اور سب کچھ ہی مخلوط تھا. چونکہ میرے لیے سب اجنبی تھے اس لیے میں الگ تھلگ پڑ گیا تھا. صبح والی اتفاقی ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو میں گھلنے ملنے کی اور دوستی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اب مجھے جستجو لاحق تھی. مجھے فرصت تھی نہ اکتاہٹ کا احساس تھا. میری نظروں اسی کی تلاش میں تھی. ناشتے کے وقت وہ سب سے پہلے آئی تھی. اس وقت میں دور بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا. اس نے ہلکے زرد رنگ کا کرتا اور ٹراؤزرز پہن رکھا تھا. سفید دوپٹہ گلے میں تھا. گیلے بال کھلے ہوئے تھے. اس وقت اس کے کان میں بڑی سی بالیاں تھیں جو صبح نہیں تھی. وہ ادھر ادھر دیکھے بنا کرسی پر بیٹھ گئی. انتخاب مشکل بنانے والے ڈھیروں لوازمات میں سے اس نے ایک ابلا انڈا پلیٹ میں رکھا اور اسے کھایا. پھر ٹوسٹ پر مکھن لگا کر اس کے ساتھ چائے پی اور اٹھتے ہوئے ایک سیب ساتھ لے گئی. میری طرف تو کیا، اس نے ادھر ادھر کسی اور کو بھی نہیں دیکھا تھا. میں دیگر لڑکوں کے ساتھ ساری دوپہر حویلی سے باہر تھا. اس کے بعد وہ مجھے شام میں نظر آئی. اس وقت کوئی تقریب تھی. سب تیار شیار تھے لیکن وہ اسی صبح والے حلیے میں تھی. کچھ دیر بعد میں نے اپنی جگہ سے کسی خاتون کو اس کے سر پر پہنچ کر اسے تادیبی انداز میں کچھ کہتے سنا. آخر وہ ہاتھ اٹھا کر سلجھا انداز میں کچھ کہتی چلی گئی جیسے صبح کہا تھا. اوکے آ رہی ہوں. وہ خاتون شاید اس کی والدہ تھی. کچھ دیر کے بعد وہ واپس آئی تو لباس تبدیل تھا. کریم کلر کی فراک اور چوڑی دار، پر اسے سنبھل نہیں رہا تھا. ایسا طویل و عریض گہرا سبز دوپٹہ تھا جس پر ٹکے موتی، نگینے، زری اور جانے کیا کیا دور سے جھلمل کر رہے تھے. اس کی ساری تیاری لپسٹک اور کھلے بال تھے. اس نے ہال میں آ کر کسی کو تلاش کیا اور پھر سب کو چیرتی ان کی طرف بڑھی. وہ وہی خاتون یعنی اس کی ماما تھی جنہیں وہ ان کے حکم کے تعمیل کا ثبوت دینے گئی تھی. اس کے بعد وہ ایک گوشہ پکڑ کر بیٹھ گئی اور میں جانتا تھا وہ سب کو دیکھ کر مزے لے رہی ہے. مجھے اس کی نگاہوں کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہال میں اس کی ہر مسکراہٹ، ماتھے کی تیوری، ہونٹوں کی جنبش، زیر لب تبسم کی وجہ کھوجنے میں مزہ آ رہا تھا. اسے میری مسلسل نظروں کا احساس شاید اس لیے بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اسے آس پاس کی پرواہ نہیں تھی. اس کی اپنی دنیا تھی اور وہ اس میں گم تھی. وہ لا علم تھی کہ کوئی اور بھی اس کی دنیا میں شامل ہو گیا ہے. گاہے گاہے کوئی اس کے پاس آ کر بیٹھتا اور باتیں کر لیتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ نکچڑی یا مغرور قسم کی لگ رہی تھی جو میں بدمزگی یا بے عزتی کے خدشے سے اس کے پاس جانے سے کتراتا، یا میں شرمیلا تھا جو اسے اپروچ کرتے ہوئے جھجکتا. بلکہ سچ تو یہ تھا کہ مجھے اسے یوں دور سے دیکھنا اچھا لگ رہا تھا. وہ دلچسپ کتاب تھی جسے میں ورق پڑھ رہا تھا. نئے صفحے پر کیا سرپرائز ہوگا یہ خیال مجھے جلد بازی سے روک رہا تھا اور اسے جاننے کا تجسس بڑا دلچسپ تھا. آہستہ آہستہ لفظ کو اندر اتارتے ہوئے پڑھنا مجھے ہمیشہ پسند تھا. اگلی صبح اوپر جاتے ہوئے میں نے تیاری کی تھی. تیسری منزل سے ایک اسٹول ساتھ لے لیا تھا اور فون سائلنٹ موڈ پر تھا. میرے ہاتھ میں کتاب بھی نہیں تھی. آج وہ دیر سے آئی تھی. تیزی سے زینے پھلانگ کر وہ دیوار کے پاس بھاگی. آج بال ہیئر بینڈ میں قید تھے. کل جیسا ہی شب خوابی کا لباس تھا مگر رنگ ہلکا پرپل تھا جس پر ذرا گہرے شیڈ کے شاید ننھے ننھے پھول پرنٹ تھے. اس نے ہاتھ اٹھا کر فون منہ کے قریب کیا. 3 اگست 5:51 حویلی آغا جان. آج مجھے دیر ہو گئی. سورج طلوع ہو چکا ہے اور سامنے کا نظارہ بہت خوبصورت ہے. یہ شفق شام کی شفق سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، شاید اس لیے کہ وہ ڈوبنے کی سرخی ہوتی ہے اور یہ ابھرنے کے رنگ. اسے دیکھ کر روح تازہ دم ہو جاتی ہے. دل میں یوں ہی اچھے گمان اور امیدیں جاگ اٹھتی ہیں جیسے ابھی میرا کل رات سے آف موڈ ٹھیک ہو گیا ہے. کل پہلا دن تھا اور میں سوچ رہی تھی اگر یہ ٹیرس اور ویو دریافت نہ کیا ہوتا تو میں بھاگ جاتی یہاں سے یا گر کر موچ پوچھ کا ڈرامہ کر کے کمرے میں بند رہتی. اب مجھے لوگ نہیں پسند تو اس میں میری کیا خطا. اس میں لوگوں کا قصور ہے. وہ ایسی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جو مجھے اچھی نہیں لگتی. پھر بھی میں اخلاق تو نبھاتی ہوں، کوشش کرتی ہوں، ان سے دور رہتی ہوں، انہیں دیکھ کر مسکراتی بھی ہوں. ان کے منہ پر نہیں کہہ دیتی کہ سنو بہن، اس میک اپ اور ڈائی بالوں کو جھٹکتے ہوئے مست ایکسنٹ کے ساتھ امریکن کزن سے بات کرتے ہوئے تم مجھے بالکل فش مارکیٹ کی وہ آنٹی لگ رہی ہو جو 2 دن پرانی باسی مچھلی بیچنے کے لیے اس کے تازہ ہونے کے جھوٹے دعوے کرتی ہیں.
اب میں نے صادق بھائی سے تو نہیں کہا کہ آپ ہر گفتگو میں کہیں نہ کہیں سے اپنی امپورٹڈ کار اس طرح گھسڑتے ہیں جیسے اسٹریٹ فوڈ والے ہر چیز میں میونیز اور چیز۔ اس نے فون دوسرے ہاتھ میں منتقل کیا۔ مجھ سے زیادہ تہذیب تمیز والا دور دور تک کوئی نہیں، پھر بھی کل آپ ہی کہہ رہی تھیں تم آدم بیزار اور ایل مینرڈ ہو گئی ہو۔ اب انہیں کون بتائے، یہ آدم اسپیشلی اس گھر کے آدمزاد تو میری تفریح اور دلچسپی کا سامان ہے۔ وہ بڑے دل سے ہنسی۔ تھینک یو اللہ پاک، ایسے نمونوں کے بیچ بھیجا مجھے۔ وہ مجھ سے بور ہوتے ہیں، میں ان سے بور نہیں ہوتی۔ بس یہ مجھ سے دور رہیں، میرے پاس آ کر سوال جواب اور بات چیت نہ شروع کریں تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ ایمان سے ان کو دیکھتے ہوئے دن کب گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ بس اللہ انہیں مجھ سے بیزار کر دے تاکہ کوئی میرے پاس نہ بھٹکے۔ مجھے احساس ہوا کہ میں کب سے مسکرا رہا ہوں۔ وہ پتہ نہیں کس کی طرف سے شامل تھی۔ مجھے بھائی سے جو معلومات ملی تھی اس کے مطابق دولہا دلہن آپس میں رشتہ دار تھے۔ ان کا خوب پھیلا ہوا اور بڑا خاندان تھا۔ ہمارے یہاں ڈیڈی اور ممی دونوں کی طرف کی گنے چنے افراد تھے اور ان کے بچے اس سے بھی کم۔ ایک پھپھو تھی جو جرمنی میں بسی تھی، ایک خالہ جن کے 2 بچے تھے اور ایک ماموں جن کا ایک ہی بیٹا تھا۔ ان کے علاوہ جو رشتہ دار تھے میں ان سے واقف نہیں تھا۔ تقریبات میں ملاقات ہو بھی تو میں کسی کو پہچان نہیں پاتا تھا۔ میں نے پتہ کرنے اور سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ کس کی جانب سے ہے اور کیا رشتہ ہے، مگر ناکام رہا۔ اس دن وہ مجھے ایک بار رات میں نظر آئی تھی۔ اتنے لوگوں میں وہ مجھ سے گم بھی ہو جاتی تھی۔ سارا وقت اسے نگاہ میں رکھنا مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ تقریب کی تھیم فیری ٹیلز تھی اور وہاں ڈزنی کے سارے کردار چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ سنڈریلا، الادین، سنو وائٹ سے لے کر مرمڈ، ایلسا اور مینیفیسٹ جیسے ولن بھی موجود ہوتے تھے۔ وہ ویسے ہی ایک گوشہ سنبھالے سب کو دیکھتے ہوئے اپنی دنیا میں گم تھی۔ کاش میں اس وقت اس کے ذہن میں چل رہی باتیں ہی سن سکتا۔ آج وہ میرے آنے کے 2-4 منٹ بعد ہی آ گئی۔ آج اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھا جو اس نے تپائی پر رکھ دیا تھا۔ ذرا سی دیر ٹہلنے کے بعد اس نے جیب سے فون نکالا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ 4 اگست 14 5:35 حویلی آغا جان۔ آج میں وقت پر آئی ہوں۔ ابھی سورج نے پوری آنکھیں نہیں کھولی۔ اس کے نکلنے اور ساری دنیا پر چھانے سے ذرا پہلے کا یہ نظارہ بھی خوبصورت ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد ممبئی میں پھر کہاں مجھے ایسا سن رائز دیکھنے کو ملے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے یہ جگہ اور یہاں کی ہر چیز اٹریکٹ کر رہی ہے کہ میں نے نیچر کو اتنا قریب سے بہت کم دیکھا ہے۔ کاش میں کسی ایسی جگہ پر ہمیشہ رہ سکوں۔ اس نے ذرا سا وقفہ لیا۔ میری خواہشیں کچھ یوں ہیں کہ مجھے BA کے بعد کوئی آگے پڑھنے کو نہ کہے، کریئر چوز کرنے کو تو بالکل بھی نہیں۔ کتابیں پڑھنے سے کوئی نہ روکے، نان فکشن اور سیلف ہیلپ موٹیویشنل ٹائپس کی کوئی کتاب گفٹ نہ کرے۔ میں جتنے فرائز کھاؤں کبھی موٹی نہ ہوں، اور کل کے فنکشن کے بعد میں چاہتی ہوں میری اپنی ایک فیری ٹیل ہو، میری پرسنل ذاتی فیری ٹیل۔ وہ یوں سر ہلا رہی تھی جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی ہے۔ میں کیوں کسی اور کی کہانی کا کردار بنوں؟ میرا دل نہیں کیا اور میں نے ماما کا لایا ہوا ڈریس بھی نہیں پہنا۔ انہوں نے میرے لیے ریڈ رائڈنگ ہوڈ والا کاسٹیوم بنایا تھا۔ وہ اس بات پر تھوڑا ناراض بھی ہیں۔ ویسے ان فیری ٹیلز کے لیے سوتیلی ماں، ظلم، قید، آزمائشیں، بد دعائیں، شراب وغیرہ وغیرہ لازمی شرائط کیوں ہے بھلا؟ فیری ٹیلز میں ایک عام لڑکی کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیسے والے ماں باپ، اوکے سی بہنیں اور آرام دہ زندگی گزارنے والی کی بھی خواہش ہوتی ہے فیری ٹیلز کی۔ اسے بھی کوئی پرنس جیسا بندہ ملے اور صرف اس کے لیے کچھ ایسا کر جائے جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو نہ سوچا ہو۔ ایسا کچھ کہ آنے والے زمانے اسے پڑھیں، یاد کریں، بچوں کو سنائیں۔ مجھے چاہیے ایسی فیری ٹیل، مجھے کیوں نہیں مل سکتی؟ اس کی آواز میں ضد سی تھی، کیونکہ میں ابلا ناری نہیں، ایکسٹرا آرڈنری نہیں، میرے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، ناٹ فیئر۔ وہ کچھ دیر چپ رہی، شاید کچھ سوچ رہی تھی۔ میں بے حد لیزی ہوں، بہت ممکن ہے کل کو ماما پاپا کسی کی تصویر دکھا کر کہیں دیکھ لو تمہارے لیے پروپوزل ہے، تو میں ناول کے دوران دوبارہ ڈسٹرب نہ کی جاؤں اور یہ سین ریپیٹ نہ ہو، اس لیے بنا دیکھے اوکے کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں ایمبیشس نہیں تو گھر میں سب سے پہلے مجھے ہی فارغ کیا جائے گا، اینڈ اٹس اوکے۔ پھر بھی میرے اندر ایک خواہش ہے کہ اپنی ذاتی فیری ٹیل کی جس کی میں ہیروئن ہوں۔ ہائے، یہ خیال ہی کتنا اچھا ہے۔ اس کی چہکتی آواز میں جوش اور خوشی تھی۔ اس نے کچھ دیر رک کر ریکارڈنگ بند کر دی، کچھ تصویریں لی اور پھر ہم دونوں خاموشی سے قدرت کو سننے لگے، یا شاید وہ اپنے خیال میں کھوئی ہوئی تھی۔ کچھ وقت کے بعد وہ لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ جیب سے کیبل نکال کر اس نے فون اور لیپ ٹاپ کنیکٹ کیے تو میں سمجھا کہ وہ ریکارڈنگ لیپ ٹاپ میں منتقل کری ہے۔ شاید اس کی ڈیجیٹل ڈائری لیپ ٹاپ میں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حویلی میں زنانہ مردانہ انتظام یا حصہ علیحدہ تھے، سب آزادی سے ایک ساتھ گھوم پھر رہے تھے، لیکن ایک تو شاید وہ زیادہ تر کمرے میں ہوتی تھی اور میرے لیے سب وہاں اجنبی تھے، اس لیے میں بھی سب کے ساتھ شامل نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ زیادہ دکھائی دیتی تھی نہ ہمارا سامنا ہوتا تھا، کبھی ایک جھلک نظر آ گئی تو کبھی کہیں بیٹھی یا کسی سے بات کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود میرا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ اس بھیڑ میں اسے کھوجتا اور ڈھونڈتا رہوں۔
ہر رات بہت دیر تک خوب ہنگامے اور موج مستی ہوتی رہتی تھی. مختلف مقابلے اور کھیل ہوتے جس میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا. ظاہر ہے سب یہاں اسی مقصد سے اکٹھا ہوئے تھے. سب کے موڈ اور یہاں کا ماحول شادی کا تھا. اگر پہلی صبح مجھے وہ نہ ملی ہوتی تو میری بھی چند دوستیاں ہو گئی ہوتی. میں بھی ہر فنکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا. مگر اب میری ساری دلچسپی اس میں تھی. اسی کے لیے سارے شام سو جانا، صبح جلدی اٹھنا اور پھر باقی دن اسے ڈھونڈنا اور دور دور سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، اس کے ذہن میں چل رہی باتیں قیاس کرنا. میں قریب جانے سے اس لیے بچ رہا تھا کہ کہیں میں اس کی نظر میں نہ آ جاؤں کہ وہ تیز فہم تھی. انجانے میں اس کے قریب ہونے اور اسے جاننے کا مزہ نشے جیسا تھا. میرا اسٹول اب اسی جگہ پر رہتا تھا. میں ہمیشہ اس سے پہلے وہاں پہنچ جاتا تھا. پوری حویلی میں شاید ہم دونوں کے کمروں میں ہی صبح کا الارم بجتا تھا. 5 اگست 5:50 حویلی آغا جان. آج شاید وہ غصے میں تھی یا جھنجھلائی ہوئی تھی جو آتے ہی شروع ہو گئی. کیوں بھائی؟ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں اسے جینے کا حق نہیں ہے کیا؟ نہیں کرنی نوکری نہ بزنس تو ایسا کیوں سمجھا جاتا ہے کہ مجھے ڈوب کر مر جانا چاہیے؟ پہلے صرف مما اور بڑی آپیاں تھیں، اب لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے شرم دلانے اور میٹھے میٹھے تانے مارنے والی دکان کی فرینچائز سارے خاندان کو دے دی ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے ان کے طے کردہ معیار پر پورا نہیں اترتا تو وہ کامیاب ہے، نہ صحیح الدماغ. مجھے ڈگری لینے کا شوق نہیں ہے، لیکن سب جانتے ہیں کتابیں میرا عشق ہے اور ان کے نزدیک میرا یہ پاگل پن ہے. کل ہی چھوٹی نانی میرے ہاتھ میں عصمت چغتائی دیکھ کر غش کھانے والی ہو گئی تھی، جبکہ میمونہ آنٹی نے کہا تھا ٹرانسلیشن میں وہ مزہ نہیں، تمہیں پڑھنا ہو تو اردو میں ہی پڑھو. تبھی شہوار نانی نے اپنے مخصوص جتاتے انداز میں مجھے بتاڑا کہ ہمارے زمانے میں عصمت کو پڑھنا بے حیائی میں شمار ہوتا تھا. ایسی لڑکیوں پر بولڈ کا ٹھپا لگ جاتا تھا. اب انہیں کیسے سمجھایا جائے کہ 50 شیڈز کے زمانے میں عصمت پڑھنے کا شوق سعادت ہے، سعادت. اس نے گہری آنکھ بھری. میرا بس چلتا تو میں BA بھی نہ کرتی. اوہ میرا بس اللہ جانے کب چلے گا. بہت دنوں سے سب پوچھے جا رہے ہیں کوئی ایم تو ہوگا، کرنا کیا ہے تمہیں، کچھ سوچا اپنی زندگی کا. BA میں ایڈمیشن لے کر تو میں نے پہلے ہی سب کی ناک کٹوا دی ہے. ان سوالوں کو رات میں نے سنجیدگی سے سوچا اور جواب ملا میں نے اپنی زندگی کا کچھ نہیں سوچا. میری زندگی کا کوئی ایم نہیں سوائے اس کے کہ میں اس کا ہر پل ہر لمحہ اپنی مرضی سے جیوں، خوش رہوں. صرف خوش رہنا زندگی کا مقصد کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی تو اچیومنٹ ہے کہ بندہ ہر دن ہنستے مسکراتے گزارنے کی کوشش کرے اور کامیاب بھی ہو. گھر میں تو صبح ہوتے سب کے چہروں پر دن بھر کے کاموں کا بوجھ ہوتا ہے. یہ میٹنگ، وہ ڈیڈ لائن، فلاں کام ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا تھا، اس کی فکر. کام تو کام، انہیں سوشل گیدرنگز اٹینڈ کرنے کا بھی سٹریس ہوتا ہے. ریلیکس تو ہوتا نہیں کوئی. رات میں سوتے سوتے بھی اگلے دن کے کام یاد کیے جاتے ہیں. تو بھائی اس سے اچھی میری والی زندگی نہیں کیا؟ وہ کافی دیر چپ رہی. اس صبح اور ان پہاڑوں نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے. کل رات میں سوچتے سوچتے سوئی اور آنکھ کھلتے بھی وہی سب باتیں یاد آئیں. شاید اس لیے یہ وقت دن کا سب سے پرسکون وقت ہوتا ہے، مگر دنیا میں الو زیادہ ہیں. سورج مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ صبح بھی خوبصورت ہے. الحمدللہ. اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھ لیا. نانیوں کا ذکر سن کر میں نے وہاں کی بزرگ خواتین پر غور کیا تھا کہ اس کے متعلق معلوم ہو سکے. میں دانیال کی دادی کو پہچانتا تھا. سارا وقت ان کی ٹو میں رہنے کے بعد بھی مجھے میمونہ آنٹی ملی نہ شہوار نانی ملی. اکثر خواتین اتنی رفتار سے بات کرتی کہ میری سمجھ میں ہی نہ آتی تھی، اور نام تو اس سے زیادہ رفتار اور کسی اور سیارے والے لہجے میں ادا کرتی تھیں. 6 اگست 5:49 حویلی آغا جان. سن رائز ہو چکا ہے اور اب یہاں سے ہمارے جانے کا وقت بھی. کل آخری دن ہے اور حویلی آغا جان چھوڑ کر جاتے ہوئے شاید میں رونے ہی لگوں. اس کی بات مجھے بڑی سچی لگی. میں بھی اداس تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. نیچے جمع مہمان جو چاہے کریں، ہم دونوں ان چھتوں پر یوں ہی ان نظاروں کو سنیں اور کوئی ہمیں دیکھے نہ روکے. یہ خوبصورت منظر میرے اندر بہت ساری خوشی بھر دیتا ہے. کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ان بوڑھے پہاڑوں کا حسن مجھے رلا دیتا ہے. کیا نارمل ہے کہ اچھی حسین اور من پسند بات آپ کو رلا دے؟ بل کھاتے پہاڑ صدیوں سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے، کاندھے سے کاندھا ملائے ہر موسم مل کر جھیلتے ہیں. مجھے ان کا آسودہ تبسم محسوس ہوتا ہے. ان کی شکر گزاری کی وہ خاموش دعا سنائی دیتی ہے کہ دھوپ، بارش اور خنکی سے ان کا مقدر ہوئی سوغاتیں اور آفتیں ایک ساتھ سہتے ہیں. تو کبھی مجھے ان کی تڑپ اور سسکیاں بھی آس پاس سنائی دیتی ہیں کہ یہ تھک گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتے. ان کے مقدر میں ساتھ ہے، قربت نہیں. اس کی آواز کھوئی سی تھی. مجھے دکھائی دیتا ہے انہیں گردنیں موڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. ان کی آنکھوں میں حسرت ہے، لیکن ان کے لبوں پر ایک دوسرے کے لیے مہربان سا تبسم بھی ہے. میں دم بخود سا اسے نہیں ان پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا، اور ریکارڈ ہو رہا ہر لفظ مجھے سچ لگ رہا تھا.
کوئی ان کی محبت پر بات کیوں نہیں کرتا؟ ان کے مقدر سب سے الگ ہے۔ پربتوں کے یہ سلسلے ساتھ اور پاس، قربت اور رفاقت کی تفریق اور یکسانیت سمجھانے والی انوکھی مثالیں ہیں، ایسی مثالیں جن میں اداسی بھری تمانیت ہے۔ مجھے یہاں آ کر ان سے عشق ہو گیا ہے۔ اس نے آہستہ سے فون رکھ دیا۔ فضا میں بھی اداسی بھرا سکون اور پاس کھڑی جدائی کی سرسراتی سسکی پھیل گئی تھی۔ آج بھی اس کے ساتھ لیپ ٹاپ تھا۔ کچھ وقت کے بعد ہم ایک دوسرے کے پیچھے نیچے اترے تھے۔ اتنی جلدی وہاں ملازمین اور ہم دونوں ہی جاگتے تھے، لیکن چھت سے آنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی اور میں جاگنگ رننگ کے لیے باہر چلا جاتا تھا۔ واپس آتا تب تک چند بزرگ ناشتے کی میز پر موجود ہوتے تھے۔ میں نہانے کے بعد بھائی کے ساتھ ہی ہال میں آتا تھا، لیکن آج بھوک کا احساس تھا جو میں کمرے میں جانے سے پہلے میز پر آ گیا۔ اپنے لیے کافی نکالی، ڈونٹ لیے اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے یوں ہی نظریں گھمائی اور ٹھٹک گیا۔ لمبی سی میز کے آخری سرے پر وہ بیٹھی تھی، نظریں کتاب پر تھیں اور ناشتہ بھی ہو رہا تھا۔ بھوک کے باوجود میری رفتار کم ہو گئی۔ پہلے کھا لو، ایک آنٹی نے پیچھے سے اس کی پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ کتاب کہاں بھاگ رہی ہے؟ کتاب کے ساتھ یہ بدمزہ چائے حلق کے نیچے اتر جاتی ہے آنٹی، بالکل بھی اچھی چائے نہیں بناتے یہ، سوری، لیکن یہ سچ ہے۔ میز پر سینڈوچز کی ٹرے رکھ رہے بیرے کو دیکھ کر اس نے حق گوئی کے لیے معذرت بھی کر لی۔ شادی کے گھر میں کون کتابیں پڑھتا ہے؟ اس جملے میں مقابل کو شرمندہ کرنے والا طنز تمسخر موجود تھا۔ میں، اس نے اطمینان سے کہا اور چائے کا آخری گھونٹ حلق سے نیچے اتار کر کھڑی ہو گئی۔ سینڈوچز اچھے بناتے ہیں آپ؟ کرسی سے اٹھ کر اس نے آگے جا کر ٹرے سے ایک سینڈوچ اٹھایا۔ ہونق بنا بہرا اس بات جھجکتے ہوئے مسکرا دیا۔ شادی کے گھر والے کمرے میں جا کر پڑھتی ہوں آنٹی، شاید کچھ کم آفنسو ہو۔ وہ عام سے لہجے میں کہتی، سینڈوچ اور کتاب لیے چلی گئی۔ جانے کس پر گئی ہے؟ وہ آنٹی تعصب سے کہتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چائے دو ذرا، ویسے کہہ تو صحیح رہی تھی، چائے تم لوگ ذرا بھی اچھی نہیں بناتے۔ انہوں نے بیرے کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ اب میرا دل بھی بدمزہ چائے چکھنے کو مچلنے لگا تھا جو یہاں میں نے آج تک نہیں پی تھی۔ آج نکاح کا دن تھا، کچھ کی آج رات ہی واپسی تھی، ہماری فلائٹ اگلے دن کی تھی جس کے لیے ہمیں الگ صبح یہاں سے نکلنا تھا۔ کل صبح میرا یہاں چھت پر آنا مشکل تھا، اس کا بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ کب جانے والی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں اسے چھت پر اپنا آخری چکر سمجھ رہا تھا۔ مجھے اس سے بات کر کے خود کو متعارف کرانا چاہیے یا نہیں، میں مسلسل سوچ رہا تھا لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ آئی تو قدم سست تھے۔ آج اس نے روز کی طرح بھاگتے ہوئے زینے نہیں چڑھے تھے، چہرہ بھی مزمحل تھا۔ آج وہ آگے دیوار کے پاس جانے کے بجائے کرسی پر ہی بیٹھ گئی، جیب سے فون نکالا اور سامنے دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ 7 اگست 14:5:34 حویلی آغا جان۔ آج آواز میں روز والا جوش نہیں تھا۔ ابھی سورج طلوع نہیں ہوا ہے اور میں رات میں ماما سے وعدہ خلافی کرتے ہوئے آج بھی یہاں موجود ہوں۔ کل دوپہر سے فیور نے پکڑ لیا ہے اور ماما کے نزدیک یہ میرے صبح صبح کمرے سے غائب ہونے کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان کے مطابق میں اتنی ٹھنڈ میں لان میں واک کرتی ہوں، اس لیے بیمار ہو گئی۔ وہ صبح جاگتی تو انہیں پتا ہوتا کہ اس وقت ٹھنڈ نہیں ہوتی بلکہ موسم بہت ہی خوشگوار اور خوبصورت ہوتا ہے، اور میں روز لان میں نہیں اس چھوٹی ٹیرس پر ہوتی ہوں۔ ویسے حویلی ڈیزائن کرنے والے نے اس کا فرنٹ اس سمت کیوں نہیں رکھا؟ آگے کا سبز میدان اور پھر اس کے آگے کا جنگل بھی ٹھیک ہے، لیکن ان پہاڑوں کا حسن، یہ کوئی اور ہی لیول ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ یہ پہاڑ بعد میں وہاں آ کر ٹھہرے ہوں گے۔ جانے کیا لاجک تھی اور وجہ تھی جو انہیں پیچھے کر دیا؟ اس کے بولنے کی رفتار بھی دھیمی تھی۔ کل واپس جانا ہے، پھر وہی بھاگتی دوڑتی زندگی، گاڑیوں کا شور، لوگوں کی باتیں اور کالج۔ کل میں نے زونا سے کہا، تم سب کس بات پر اتراتے ہو؟ ویسے مجھ سے زیادہ یہاں کوئی نہیں پڑھتا، تو اس نے کہا دنیا میں اہمیت ڈگری کی ہے، علم کی نہیں۔ تو کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ آج میں اس جگہ کو اور یہاں کی دلکشی کو سنوں گی، ایسے محسوس کروں گی، جانے پھر کب آنا ہو یہاں۔ کل ہی نانی کہہ رہی تھی اتنی لمبی شادی نے تھکا دیا ہے، تو کیا پتا اب کوئی ایسا ایڈونچر کا سوچے گا بھی یا نہیں کہ دور دور تک اس طرح کی یہ پہلی شادی تھی دونوں خاندانوں میں۔ شادی اور فنکشنز کو تو نہیں، لیکن میں نے اس وقت کو خوب انجوائے کیا، اچھی یادیں اکٹھی کی، ڈیجیٹل ڈائری سٹارٹ کی۔ حویلی آغا جان کو، اس چھت کو، دور، بہت دور کھڑے ان پہاڑوں کو میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ مجھے ان پہاڑوں سے عشق ہو گیا ہے۔ ان کے بدن پر گزرے زمانوں کی ڈھیروں کہانیاں لکھی ہیں جو میں ساری نہیں پڑھ پائی، انہوں نے بھی ساری نہیں سنائی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے منہ بسورا۔ موقع ملا تو انہیں پڑھنے اور سننے ضرور آؤں گی کہ مجھے کہانیاں اچھی لگتی ہیں۔ ذرا دیر بعد اس نے ریکارڈنگ بند کر کے فون میز پر رکھ دیا۔ میری نظریں آج سامنے والے پہاڑ اور آسمان کے بجائے اس کے ارد گرد زیادہ تھی۔ جانے کتنی دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ذرا دیر آگے دیوار کے پاس رکی، پھر پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ ادھر جاتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تھا۔ وہ اکثر جاتے ہوئے اوپر دیکھا کرتی تھی،
اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ تھیں. وہ سیڑھیوں پر غائب ہو گئی اور میں اب تک ملوں یا نہ ملوں اسی مخمسے میں تھا. نکاح کے وقت بھی شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. وہ کچھ دیر کے لیے ہی نظر آئی تھی. میں نے دور سے ہی زوم کر کے چند تصویریں لی تھیں. چونکہ آج ڈیڈی بھی موجود تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کا حکم دے چکے تھے. میرا سارا وقت ڈیڈی کے بزنس سرکل اور دوستوں سے ملتے ہوئے گزرا. اگلی صبح جاتے وقت میں نے بہانے سے 4 چکر اندر کے لگائے تھے. پھر بھی نامراد ہی رہا. وہ کہیں دکھائی نہیں دی. ممی، ڈیڈی اور بھائی کو اب نکلنے کی جلدی تھی. دہرادون ایئرپورٹ یہاں سے 7-8 گھنٹے کا سفر تھا اور ہم پہلے دیر کر چکے تھے. ان کے مطابق اب اگر تھوڑا سا اور لیٹ ہوئے تو ہماری فلائٹ چھوٹ سکتی تھی. چاروں ناچار مجھے کار میں بیٹھنا پڑا. میں نے حویلی نظروں سے اوجھل ہونے تک جانے کتنی بار پلٹ کر دیکھا تھا. گھر پہنچ کر میں نے یہ انوکھی اور دلچسپ داستان لکھنا شروع کی. وہ 6 دن میرے لیے ایک طویل داستان جیسے تھے. میرا یہ انوکھا تجربہ لیپ ٹاپ میں میرے لفظوں میں منتقل ہوتے وقت ہر دن مجھ پر کچھ نیا واضح کرتا تھا. میرے پاس اس کی سنی باتیں ہی نہیں تھیں، اس کا فاصلے سے کیا گیا مشاہدہ بھی تھا. میری دلچسپی اس میں بڑھتی جا رہی تھی. میری زندگی میں اتنی اہم اور خاص جگہ اس سے قبل کسی لڑکی کو حاصل نہیں ہوئی تھی. آسان نہیں تھا. پھر بھی محدود معلومات کے سہارے میں نے دانیال کو فون کر کے شانوں کے متعلق پوچھا. وہ کسی شانوں کو نہیں جانتے تھے. آپ کی کسی کزن یا فیملی فرینڈ میں کسی کا نک نیم ہوگا؟ کسی کا نہیں ہے. بھابھی سے پوچھے، شاید ان کی فیملی میں کوئی ہو یا انہیں علم ہو. لیکن وہ بھی کسی شانوں کو نہیں جانتی تھی. اور چوری چھپے بنا اجازت کھینچی گئی تصویر دکھا کر پوچھنا سراسر غلط تھا. اس وقت بھی میں شیور نہیں تھا کہ اس کی خیر خبر مل گئی تو میں اس سے ملوں گا یا نہیں. میرے اس شش و پنج نے ہی ہمیں اجنبی رکھا تھا، ورنہ میں کسی بھی پل اس کے پاس جا کر بات کر سکتا تھا. ہاں، وہاں وہ میرے لیے دوری میں دلکشی والا معاملہ تھی. اس کی باتیں اور ان پر اپنا تجزیہ اور نظریہ لکھتے وقت کوئی ارادہ تھا نہ دور دور تک ایسا کوئی گمان تھا. لیکن کئی دن تک لکھتے ہوئے ایک دن اچانک دھیان کے دریچے پر اپنے پر پھڑپھڑاتا خیال کا پرندہ آن بیٹھا اور میں لیپ ٹاپ یوں ہی چھوڑ کے ڈیڈی کے پاس دوڑا. میرے مطالعے کا شوق دراصل ان کے جینز ہی تھے جو میرے حصے میں آئے تھے. وہ ادب کا ذوق و شوق رکھنے والے انسان تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں اردو فارسی پڑھ رکھی تھی. وہ اب بھی رومی کا فارسی کلام پڑھتے تھے. انہوں نے بچپن میں قرآن اور عربی کے ساتھ ساتھ ہم دونوں بھائیوں کی اردو تعلیم کا بھی بندوبست کیا تھا، جس کے نتائج مختلف تھے. اب یہ حال تھا کہ بھائی حروف تہجی بھی نہیں پہچان سکتے تھے اور میں روانی سے پڑھ اور سمجھ لیتا تھا. لکھنا مشکل تھا. پتہ نہیں یہ میرے اس کے لیے جذبات تھے، اس کے لیے کچھ کرنے کی خواہش، کوئی بہت گہرا احساس جسے میں اس وقت مکمل سمجھ نہیں پا رہا تھا، یا محض میرا شوق ہے. لیکن میں نے ڈیڈی کے سامنے بڑے اعتماد سے کہا تھا، مجھے خود کو پرکھنے اور آزمانے کے لیے صرف 2 سال دے ڈیڈی. اگر اس دوران میں نے کریئر بنا لیا، کوئی سگنیفیکنٹ کامیابی حاصل کر لی تو ٹھیک، ورنہ میں سب چھوڑ کر ایمانداری اور سنجیدگی سے بزنس دیکھوں گا. انہوں نے میری بات مان لی اور میں نے اپینڈنگ گڈ بائے لکھنا شروع کیا. ہر لفظ کے ساتھ وہ میرا حصہ بنتی گئی. ناول کے اختتام تک میں نے اسے خود میں ضم کر لیا تھا. میں جانتا تھا وہ میرا جزء لازم ہے. اس کے متعلق لا علمی اور دوری کے باوجود میرے اندر بے چینی، بے قراری نہیں تھی. میں بہت پرسکون تھا. صرف اچھا لکھنا یا بہت اچھا لکھنا کافی نہیں ہوتا، لیکن پیسہ اور وسائل ہوں تو بہت کچھ، بلکہ سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. میرے پاس ان دونوں کی کمی نہیں تھی. میں نے ملک کی صفحے اول کی لٹریری ایجنسی سے کانٹیکٹ کیا، ان کا سب سے کامیاب ایجنٹ اور ایڈیٹر منتخب کیا، اور جلد ہی اپینڈنگ گڈ بائی کا معاہدہ ایک بین الاقوامی اشاعتی ادارے کی مقامی شاخ کے ساتھ طے ہو گیا. میں نے ایمانداری سے محنت اور کوشش کی تھی، پھر بھی ناول کو جتنی کامیابی اور پذیرائی ملی اس کا میں نے تصور نہیں کیا تھا. یہ سب خواب جیسا تھا. ممی، ڈیڈی اور بھائی سب خوش تھے. یہ ان کے لیے بھی سرپرائز تھا. ڈیڈی کو میرے اس فیصلے پر بہت فخر تھا. ان کی سوچ ممی اور بھائی سے مختلف تھی. ان کی شہرت اور کچھ ایونٹس میں اسپانسرشپ کا کمال بھی تھا کہ میں ہر جگہ نظر آنے لگا. اس دور میں مارکیٹنگ، پبلسٹی اور PR کامیابی کی سب سے اہم کنجی ہے. ان کے سبب سطحی اور اوسط درجے کی چیزیں بھی ریکارڈ توڑ کامیابی حاصل کر لیتی ہیں. پھر میرا ناول تو اوسط درجے سے بہتر تھا. اس میں ہر حساس دل کے تار چھڑنے والی کہانی تھی. دوسرے مارکیٹنگ والوں نے ٹارگٹ ریڈرز کو خوب اچھی طرح ٹارگٹ کر کے گھیرا تھا. جب ایک پڑھنے والا دوسرے سے اور دوسرا تیسرے سے کہتا ہے تو سب سے اچھی پبلسٹی وہی ہوتی ہے. ناول کو اس کا بہت فائدہ ہوا. میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اسے مقبول و مشہور کر دوں. لمحوں میں ہوا یہ فیصلہ اب میرا شوق تھا اور پیشہ بن گیا تھا کہ مجھے کہانی لکھنا بہت اچھا لگنے لگا تھا. میری چھپی ہوئی صلاحیت کھل کر باہر آئی تھی. مگر اس کے بعد میں نے پھر رومان نہیں لکھا. میں نے سسپینس تھرلر ناول لکھے. انہیں بھی اتنی ہی پذیرائی ملی. اب میں فل ٹائم رائٹر تھا. میری ساری کتابیں بیسٹ سیلر لسٹ میں شامل تھیں. ان پر ویب سیریز بن رہی تھیں. پہلے ناول کے کچھ وقت کے بعد جب ایک پروڈکشن ہاؤس نے اپینڈنگ گڈ بائی کے رائٹس حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا تو میں نے فوراً حامی بھر لی. اگلے زمانے یاد رکھیں،
سنے سنائے والی شق بھی مکمل ہو گئی تھی۔ میں نے پھر کبھی اس کے متعلق جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ مجھے یقین تھا ہم ملیں گے، اور مجھے یہ انتظار کبھی ناگوار نہیں گزرتا تھا۔ محبت کرتے رہنے کا احساس اچھا دوست ثابت ہوا تھا، ایسا دوست جس کی ہمراہی خوشی کی ضمانت نہ سہی لیکن کبھی مایوس اور افسردہ نہیں ہونے دیتی تھی۔ انتظار ایک ایسی مشقت تھی جو روح کو تر و تازہ رکھتی تھی۔ میں نے اس کے لیے اپینڈنگ گڈ بائی کی صورت میں ساری دنیا میں اس کے لیے بریڈ کرمز کی طرح مجھ تک پہنچنے والے نشان پھیلا رکھے تھے۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اسے میرے پاس آنا ہی تھا۔ میں نے دانیال کے گھر ناول کی کئی کاپیاں بھجوائی تھیں تاکہ وہ جان پہچان اور خاندان والوں کو بانٹ سکے۔ اگلے دن جب ادیب نے امن سے کہا تو حسب توقع اور حسب عادت حیرت کے اظہار کے لیے وہ چند منٹ چپ اسے گھورتا رہا۔ اگلی میٹنگ ارینج کر لو کسی قریبی ڈیٹ پر۔ اس نے حت المقدور لہجہ اور انداز عام سے رکھے، بلکہ کل پرسوں ہی رکھ لو۔ وہ اسے آج ہی بلا لو کہتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ ٹیلنٹ ہے بھی اس لیڈی میں، اس نے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ واقعی، اس نے کہا، ترجمہ ویسا ہی ہے جیسا مجھے امید تھی کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امن نے اسے جانچتی نظروں سے گھورا تھا۔ قریبی تاریخ اسے ایک دن بعد ملی، وہ آئی، لیکن چونکہ سارے معاملات اور معاہدہ طے ہونا تھا اس لیے اس بار امن بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ جب اس نے کہا کہ وہ پہلے ہی پورے ناول کا ترجمہ کر چکی ہے تو امن کے ساتھ وہ بھی حیران رہ گیا۔ مائنڈ مت کیجیے گا لیکن آپ کافی سے زیادہ ایفیشینٹ ہیں، امن نے کہا، اور بہت کانفیڈنٹ بھی۔ اس کی نظر ٹیب پر تھی، وہ مسکرا دی۔ دراصل بطور اردو ٹرانسلیٹر یہ میرا پہلا پروجیکٹ ہے، اس لیے میں نے بہت ریسرچ کے بعد یہ ناول منتخب کیا ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں اردو ناولز کی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے جتنی انگلش، ہندی یا دیگر لینگویجز کی ہے۔ اس ترجمے کا جتنا امپیکٹ ہوگا میرا کریئر اتنا ہی بہتر ہوگا، اس لیے میں نے محنت بھی بہت کی ہے۔ میں نے فائل آپ دونوں کو ای میل کی ہے، کوئی مسئلہ یا بات ہو تو ہم پھر ملیں گے۔ اس کا پیشہ ورانہ انداز بڑا سلجھا ہوا تھا، وہی چشمہ، وہی ہیل، وہی بیگ، بال اسی انداز میں بندھے تھے، بس آج ہاتھ مکمل سیاہ آستینوں میں چھپے ہوئے تھے اور بنگالی کاٹن کی سیاہ ساڑی زیب تن کیے ہوئے تھی جس پر چوڑا سا بارڈر سرخ تھا۔ آج عتیب خاموشی سے اسے جانچتا رہا تھا، اس نے زیادہ بات نہیں کی اور امن اس کی جانچتی نظروں کو جانچ رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کا ترجمہ یوں پڑھ رہا تھا جیسے وہ سامنے بیٹھ کر اسے سنا رہی ہو۔ اس نے ناول کے نام کا ترجمہ ادھوری رخصت کیا تھا۔ انہوں نے آج بھی ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا اور شین پلٹ کر چلی گئی۔ محبت کی یہ داستان کرداروں کی گفتگو کے بنا ہی مکمل ہو گئی تھی۔ الف اور شین نے محبت کو نئے معنی دیے تھے، جہاں احساس اور یقین کو اولیت حاصل تھی، باقی سب ثانوی تھا اور وہ ضروری بھی نہیں تھا۔ ان کے لیے ساتھ بھی احساس تھا، قربت بھی اور لمس بھی۔ وہ بچھڑ رہے تھے لیکن ایک دوسرے کو رخصت نہیں کیا تھا۔ انہوں نے وداع کو التوا میں ڈالا تھا، جانے کب تک کے لیے یا شاید ہمیشہ کے لیے۔ الوداع کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد راستے الگ ہوتے ہیں اور سفر بھی۔ انہوں نے اپنے آخری باب میں راستے ملنے اور سفر جاری رکھنے کے امکانات رکھے تھے، رخصت کو کسی اور وقت پر ٹال کر اسے اختتام نہیں بننے دیا تھا۔ الف اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی لیکن اس کا سینہ احساسات سے معمور ہو رہا تھا۔ محبت مکمل تھی، کہانی جاری تھی اور کردار اکیلے نہیں، ادھورے تھے کہ وہ مکمل ہو جاتے تو کہانی ختم ہو جاتی۔ انہیں یہ ادھورا پن وصل سے زیادہ عزیز تھا کہ ان کی کہانی غیر معمولی تھی، یہ وقت کے ساتھ ختم نہیں ہونا تھی، یہ جاری تھی۔ اس نے ترجمے کو ہری جھنڈی دے دی تھی، اس نے کچھ معمولی تبدیلیاں اور اصلاح کی نشاندہی کی تھی۔ اسے ایک ہفتے کے لیے لٹریری فیسٹیول میں شرکت کرنا تھی۔ جانے سے پہلے اس نے کئی دفعہ فون میں اس کا نمبر نکالا جو امن سے لیا تھا، لیکن کال نہیں کر سکا۔ اس نے کچھ سوچ رکھا تھا اور اب وہ جلد سے جلد یہ ترجمہ ہاتھ میں چاہتا تھا۔ فیسٹیول میں شرکت کر کے ہفتے بھر بعد وہ شام میں دفتر والے کمرے میں آیا تو میز پر ادھوری رخصت کا فائنل ڈرافٹ رکھا تھا جسے اب پرنٹ میں جانا تھا۔ مس شاہین سعید آئی تھی اور صبح وہ دے گئی ہیں، امن نے کہا۔ وہ آج شام کا انتظار کر رہا تھا کہ اس سے ملنا ہے اور وہ آ کر چلی بھی گئی۔ اس نے فائل کھولی، وہاں گلابی کاغذ رکھا تھا۔ اس نے کھولا، عتیب، مجھے میری ذاتی فیری ٹیل دینے کے لیے بہت شکریہ، شاہین۔ ہاں، اس نے گہری سانس خارج کی، گویا اسے سب یاد تھا، وہ کچھ نہیں بھولی تھی۔ اس نے اپنی کہانی پہچان لی تھی اور اب اس طرح خود لکھی تھی۔ اس نے ڈرافٹ کو دیکھا اور اچانک اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ یہ نوٹ کیوں چھوڑا؟ اس نے جھپٹ کے فون اٹھایا اور اسے کال لگائی۔ کیا ہوا؟ امن نے تعجب سے اسے دیکھا۔ نمبر 1 تھا، ایجنسی سے شاہین کا ایڈریس اور نمبر لو۔ شاہین؟ اس بے تکلفی پر اس نے ابرو چڑھائے۔ وہ اب پینڈنگ گڈ بائی کی شین ہے۔ وہ مشکوک تو تھا اور اب جانے بنا پیچھا بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کا منہ کھلا رہ گیا۔ سو پلیز جلدی کرو۔ عتیب نے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ایجنسی نے یہ دھماکہ کیا کہ وہ ہفتہ بھر پہلے ہی فائنل ڈرافٹ دے کر ریزائن کر چکی تھی۔ عتیب نے دانیال کو فون کیا۔
اب اس کے پاس اس کا پورا نام تھا۔ عتیب نے فون رکھ کر سامنے دھرے ڈرافٹ کے پہلے صفحے کو گھورا جس پر نمایاں الفاظ میں ادھوری رخصت لکھا تھا۔ روتے دھوتے میں نے فائنل امتحان دیا تھا اور آج مجھے ہر 2 مہینے میں ایک بار پڑھنے والا کمرے کی صفائی کا دورہ پڑا تھا۔ میں پوری تندہی سے وارڈروب، بک شیلف، میز اور درازوں سے سب کچھ باہر نکال چکی تھی، بلکہ ان میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کپڑے دوبارہ سلیقے سے رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اب 1 سال تک نیا جوڑا نہیں خریدوں گی۔ پھر یاد آیا پچھلی صفائی کے دورے میں بھی ایسا ہی کچھ طے کیا تھا اور 4 جوڑے تو سامنے پڑے تھے پہننے کے انتظار میں۔ تھک کر میں نے روحی کو آواز دی اور اسے الماری سونپ کر خود کتابوں کی سمت متوجہ ہو گئی۔ میں نے بک شیلف کے 2 خانے جمائے، تب تک روحی پورا وارڈروب سیٹ کر چکی تھی۔ اور کچھ ہیلپ کروں باجی؟ تھوڑے سے فرائز تل دو۔ وہ چلی گئی۔ بک شیلف کے بعد میں میز کی طرف آئی تو شام ہو چکی تھی۔ اس دوران میں فرائز بھی 3 بار ختم ہو گئے تھے۔ میں نے نماز کے لیے بریک لیا اور دوبارہ لگ گئی۔ میرے پاس ایسی بہت سی کتابیں جمع تھی جو سالوں سے اپنی باری کے انتظار میں تھی۔ ایسا کئی بار ہوتا تھا، میں نیا ناول لاتی اور اسی دن پڑھنا شروع کر دیتی، اور کبھی ناول لا کر بھول جاتی تھی۔ کچھ کتابیں وہ تھیں جو مجھے تحفتاً ملی تھیں، اور کافی وہ جو گھر میں دوسروں کو ملی تھی اور انہوں نے اٹھا کر مجھے پکڑا دی تھی۔ پڑھے جا چکے اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ناولز الگ الگ کرتے ہوئے میرے ہاتھ اب پینڈنگ گڈ بائے لگا۔ مجھے یاد آیا یہ شاید 1 سال پرانا ناول بہت مقبول ہوا تھا، مگر میں نے ابھی تک پڑھا نہیں تھا۔ میں نئے رائٹرز یا آج کل پبلش ہونے والی چیزیں کم ہی پڑھتی تھی۔ میرے وارد ہونے سے پہلے دنیا میں اتنا سارا اور اتنا اچھا لکھا جا چکا تھا کہ مجھے وہ مکمل کرنے کے لیے یہ زندگی کم لگتی تھی۔ میں نے ناول ہاتھ میں لے کر جائزہ لیا۔ ایک پرانی سی عمارت کے سامنے ایک دوسرے کی طرف پشت کیے 2 سائے تھے جن کے ایک ایک ہاتھ پیچھے کی سمت ایک دوسرے کی طرف تھے۔ نام تو انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے پہلا صفحہ کھولا۔ انگریزی میں انتصاب لکھا تھا، اس لڑکی کے نام جسے اپنی ذاتی فیری ٹیل چاہیے تھی۔ میں نے جھٹ پلٹ کر پھر سرورق دیکھا اور ناول نگار کا نام پڑھا، عتیب حیدر۔ یہ کون ہے؟ میں نے انتصاب دوبارہ پڑھا۔ کیا یہ اتفاق ہے؟ مجھے یاد نہیں تھا یہ میں نے خریدی تھی، کسی نے دی تھی، یا گھر میں کسی اور نے مجھ تک پہنچائی تھی۔ ویسے 2 لوگ ایک جیسا سوچے ناممکن تو نہیں ہے۔ میں بار بار وہ ایک لائن پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا مسٹری ہے بھی، یا میں نے آج کچھ زیادہ ہی کام کر لیا ہے، یہ امتحان ختم ہونے کی خوشی میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ میں نے پہلا صفحہ پڑھا۔ یہ اتفاق نہیں تھا۔ میں نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ مقفل کیا، لائٹ بند کر کے ٹیبل لیمپ جلایا، اسے میز سے اٹھا کر نیچے اپنے قریب رکھا اور اپنی زندگی کے اس معجزے میں کھو گئی۔ جب میں نے آخری صفحہ ختم کیا تو صبح کے 5 بج چکے تھے۔ ان چند گھنٹوں میں میرے جذبات سارا وقت رولر کوسٹر پر تھے۔ میں روئی، ہنسی، مسکرائی، حیران ہوئی، بے قرار ہوئی، اترائی بھی، اور اب ہکا بکا اس کتاب کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ الف شین کی کہانی کی شین میں تھی، لیکن الف کون تھا؟ عتیب کون تھا؟ میں نے حویلی آغا جان کے اپنے قیام کو ذہن میں دہرایا، لیکن مجھے ایسا کوئی شخص یاد نہیں آیا۔ اس نے مجھے کہاں سے دیکھا؟ اسی چھت پر؟ نہیں، وہاں چھپنے کی جگہ تھی نہ گنجائش۔ کیا نیچے اس کا کمرہ تھا، اس کی کھڑکی تھی، یا اوپر والی چھت؟ لیکن وہاں تو کوئی نہیں جاتا تھا۔ بات صرف سننے کی تو نہیں تھی۔ میں نے بند کتاب پر ہاتھ پھیرا۔ دانیال بھائی کی شادی کو بھی اب 2 سال ہو گئے تھے۔ کتاب کی اشاعت ستمبر 2015 کی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کر کے عتیب حیدر کو سرچ کرنا شروع کیا اور پہلے اس کی تصویر دیکھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم اور پرکشش بندہ تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج سے پہلے اس شخص کو کبھی دیکھا تھا۔ ابھی اس کا ویکیپیڈیا پیج پڑھی رہی تھی کہ مجھے اپنے ڈیجیٹل ڈائری کا خیال آیا۔ حویلی آغا جان سے آنے کے بعد میں اسے جاری نہیں رکھ سکی تھی، لیکن وہ ریکارڈنگ اب بھی ایک فولڈر میں محفوظ تھی۔ میں نے عتیب حیدر کی سرچ روکی اور اپنی ریکارڈنگ سننے لگی۔ اب میں جانتی تھی کہ کہیں اور بھی اس وقت میری باتیں سن رہا تھا۔ میں وہاں اکیلی نہیں تھی، اور عجیب تھا کہ مجھے یہ برا نہیں اچھا لگ رہا تھا۔ جانے کب سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو کمرہ ویسا ہی تھا۔ کتابیں اب بھی میرے آس پاس بکھری تھیں اور میں کتابوں کا تکیہ بنائے سو گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا، میرے ایئر فون قریب پڑے تھے اور سینے پر اب پینڈنگ گڈ بائے تھی۔ سب سمیٹنے اور جگہ پر رکھنے کے بجائے میں دوبارہ ناول پڑھنے لگی۔ اب میں گاہے گاہے اس کی تصویر بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ کہانی 2 کرداروں کی تھی، الف اور شین، جن کی پوری کہانی میں روبرو ملاقات آخر میں ہوئی تھی۔ الف نے شین کو کچھ غیر معمولی حالات میں دیکھا، پیچھا کیا، اسے سنا، سمجھا، پسند کیا، اور وہ اس کے لیے خاص ہو گئی۔ اور پھر اس نے اس کے لیے وہ کیا جو ہرگز عام نہ تھا۔ وہ اس کے لیے اجنبی ہی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی تھی، نہ ملے تھے، پھر بھی وہ اس کی زندگی کا محور بن گئی تھی۔ الف نے اس کی خواہش پوری کرنے کی ٹھان لی۔ یہ اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ اس نے اسے اپنا جنون بنایا اور اس کا خواب پورا کیا۔
شین لمبے عرصے تک بے خبری رہی کہ اس کی خواہش، اس کا خواب کوئی اور تکمیل تک پہنچا چکا ہے۔ پھر بالآخر ایک دن اسے علم ہوا کہ اس کا خواب کسی نے مکمل کر دیا ہے، لیکن وہ کون ہے، کہاں ہے؟ شین نہیں جانتی تھی۔ اس نے بہت تلاش کیا اور ایک دن وہ انجانے میں اس تک پہنچ گئی۔ الف، جس نے ملنا نہ ملنا قسمت پر چھوڑ دیا تھا، جب قسمت نے انہیں ملایا تو اس نے شین کو اپنی اصلیت بتائے بنا اجنبیوں کی طرح رخصت ہونے کو چنا کہ وہ چاہتا تھا اس کی کہانی کا اختتام نہ ہو، دونوں کی تلاش ختم ہو، نہ انتظار، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کی طرف سفر کرتے رہیں۔ میں درمیان میں لیپ ٹاپ پر ناول اور عتیب حیدر کے متعلق خبریں اور انٹرویو دیکھنے لگتی، کبھی ناول پر تبصرے اور تنقیدیں تو کبھی اپنی ریکارڈنگ سنتی اور ناول میں وہی الفاظ دیکھ کر نئے سرے سے دنگ رہ جاتی۔ جب 2 دن تک کمرے سے باہر نہ نکلی تو گھر والے پریشان ہو گئے۔ مما نے کمرے کا حال دیکھا تو ایک بڑا سا لیکچر ملا، لیکن میں کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ اتنا سب کچھ تھا کہ پہلے کیا سوچوں، کس پر غور کروں کیا نہ کروں، کیا پہلے کروں کیا بعد میں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی لگتا کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کبھی لگتا میں پاگل ہونے والی ہوں۔ میں روز وہ ناول ہاتھ میں لیے سوچتی رہی، اور اتنے دنوں میں شاید ہی کوئی ایسا نقطہ یا زاویہ بچا تھا جس پر میں نے نہ سوچا ہوں۔ میں ہر دن ایک نئے خیال سے الجھتی رہتی۔ ناول، ریکارڈنگ اور عتیب کے انٹرویو بار بار پڑھنے، سننے اور دیکھنے کے بعد آہستہ آہستہ مجھ پر سب کچھ واضح ہونے لگا۔ پہلی نظر کی محبت یا چند دنوں میں عشق ہو جانا ایسا انوکھا بھی نہیں تھا۔ انوکھا تھا میری خواہش کا پورا کرنا۔ اس کی فیملی، تعلیم، بزنس کے مطابق اس کا یہ منصوبہ تو نہیں ہوگا کہ سب کچھ چھوڑ کر وہ ناول لکھے گا۔ کبھی لگتا کہ اسے ناول ہی لکھنا تھا اور میری وجہ سے کہانی مل گئی۔ پھر خیال آتا، نہ کال نہ ملاقات، کیا وہ بھی جانتا ہے میں کون ہوں، کہاں رہتی ہوں؟ اگر اسے سب کچھ معلوم ہوتا تو مجھ سے ملنے ضرور آتا یا ناول ہی بھیج دیتا۔ وہ مجھے نہیں جانتا تھا، لیکن اب میں تو اسے جان گئی تھی، اس کا ایڈریس بھی جانتی تھی۔ کئی بار میرا دل کیا کہ میں اس کے گھر چلی جاؤں، یہ مشکل نہیں تھا، لیکن پھر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ناول کا اختتام اور تھیم وہی تھی جو میں نے کہا تھا، ادھورا پن عزیز ہوتا ہے۔ بس اسی سطر پر میں اٹک جاتی تھی۔ میں نے ہر ایک چیز میں اس کا پیغام دیکھنا چاہا، سرورق، الف کا طریقہ کار، انجام۔ اتنا کافی نہیں تھا کہ میں نے انٹرویوز میں بھی اپنے لیے پیغام ڈیکوڈ کرنے کی کوشش شروع کر دی اور کنفیوز ہوتی گئی۔ وہ بہت اچھا بولتا تھا، سحر انگیز آواز میں، اس پر اس کا پراعتماد اور باوقار انداز۔ جب کیمرہ اس کے چہرے پر فوکس ہوتا تو مجھے لگتا وہ مجھ سے مخاطب ہے۔ جیسے کسی انٹرویو میں اختتام کے بارے میں پوچھا گیا تھا، یہ سیڈ اینڈنگ تو نہیں ہے، انٹرپریٹیشن کے لیے اوپن ہے، ریڈر جیسا چاہے ویسا ہی نتا ویسا اینڈ اخذ کر سکتے ہیں۔ کبھی کہتا، اس کہانی کا مرکزی کردار ایک منفرد سا احساس ہے، آپ اسے جو چاہیں نام دیں۔ کبھی سمجھاتا، شین اور الف ہر کسی کے اندر ہوتے ہیں، لیکن سب کے اندر شین الف اتنی جرأت اور یقین نہیں رکھتے کہ وہ انتظار اور تلاش کرے۔ ضروری نہیں مل جانا، حاصل کر لینا، پا لینا سب کی چاہت ہو۔ کچھ دل روش سے ہٹ کر چلتے ہیں۔ میری خواہش فیری ٹیل تھی جو دنیا کہے سنے، اور وہ مجھے مل گئی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا یہاں کوئی بھی کسی کی بھی خواہش یوں پوری کر دیتا ہے؟ نہیں نا، تو یہ بہت خاص تھا، مجھے بھی کچھ خاص کرنا تھا۔ میں نے لاکھ چاہا، لیکن میں یوں اس حالت میں اس کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار نہ کر سکی۔ پھر ایک دن اس کا انٹرویو دیکھتے دیکھتے مجھے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ آپ کی سب کتابوں کے تراجم ہو چکے ہیں، نیا ناول دوسری زبان میں ترجمے کے ساتھ ہی ریلیز ہو رہا ہے، لیکن آپ نے اب تک اے پینڈنگ گڈ بائی کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے بہت خاص اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میں نے اسے خاص کیفیت میں لکھا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کوئی اور اس طرح اس سے انصاف کر پائے گا جیسے میں نے لکھا ہے۔ یہ تو ہے کسی پٹی بات، لیکن سچ ہے، الفاظ اہم نہیں ہوتے، اہم وہ بات ہے جو ان کے ذریعے کہی جا رہی ہے۔ عبارت میں پر اثر احساس اور کیفیت اسی وقت شامل ہوتے ہیں جب یہ دل کی گہرائی سے خود بخود نکلے ہوں، بنا کسی کوشش کے، جبکہ ترجمے میں شعوری کوشش شامل ہوتی ہے اور الفاظ بے ساختہ نہیں ہوتے، اصل لفظ سے قریب قریب تلاش کیے جاتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا اور ماما کے پاس پہنچی۔ مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے ماسٹرز کرنا ہے، اس سے پہلے مجھے اردو سیکھنا ہے۔ تم نے گر پڑھ کے بڑی مشکل سے تو یہ 3 سال نکالے، اور اب؟ ماما، تب میرا کوئی ایم نہیں تھا، اب ہے؟ جی، مجھے لٹریچر فیلڈ یعنی پبلشنگ میں کریئر بنانا ہے۔ اب کی ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میرا شوق دیکھتے ہوئے یہ ایسی اچنبھے والی بات نہیں تھی، لیکن وہ رزلٹ کے بعد میری شادی کا ارادہ کر چکی تھی۔ ماما، میں سیریس ہوں، مذاق نہیں کری۔ اوکے۔ انہوں نے زیادہ بحث نہیں کی، میں جانتی تھی وہ چند دن مجھے دیکھیں گی، آیا واقعی سنجیدہ ہوں یا نہیں، اور انہیں لگا میں یوں ہی وقت برباد کر رہی ہوں تو وہ میری سنے بنا میری شادی کر دیں گی۔ دونوں آپیوں کے پاس شادی کی فرصت نہیں تھی۔ بڑی آپی ماما کے ساتھ ہی بوتیک سنبھالتی تھی اور چھوٹی آپی
نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائننگ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی ڈیزائننگ فرم چلا رہی تھیں، اور ایمان سے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی فرم کیا ڈیزائن کرتی ہے۔ تھینک یو، ان کے گلے میں باہیں ڈال کر میں نے ان کا گال چوما اور کمرے میں آ گئی۔ اردو کا فیصلہ اس لیے کیا کہ میں سوچتی اردو اور انگلش میں تھی، یہ دونوں میرے تخیل کی زبان تھی۔ انگلش میں تو عتیب لکھ چکا تھا، تو اب میرے لیے اردو ہی بچی تھی۔ دوسرے انٹرویو کے دوران وہ جب کبھی اردو بولتا تھا تو اتنی شستہ اور خوبصورت کہ سننے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اور مجھے اسے متاثر اور حیران کرنا تھا، اس سے اچھی اردو کے ساتھ۔ میں جو اس بات پر نازا رہتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی مقصد نہیں، مجھے مقصد مل گیا تھا۔ میں اسے بھی یوں ہی حیران اور سرپرائز کرنا چاہتی تھی جیسے اس نے مجھے کیا تھا۔ میں نے دل لگا کر اردو سیکھی، اردو اور انگلش میں ماسٹرز کیا، اور اس دوران سوشل میڈیا پر عتیب حیدر کا پیچھا کرتی رہی۔ مجھے ان 7 سالوں میں ہر دن ایک نئے انداز میں اس سے محبت ہوتی چلی گئی۔ میری زندگی سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے عتیب حیدر کے گرد گھومنے لگی تھی۔ میری بے خبری کے 2 سالوں میں اس کا نیا ناول شائع ہو گیا تھا، اور یہ اے پینڈنگ گڈ بائی سے مختلف ایک تھرلر ناول تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں انگلینڈ کی طرف سے شامل ایک ہندوستانی فوجی کی کہانی تھی، کہیں رومان کا نام و نشان نہ تھا۔ اسے عوام کے ساتھ ساتھ سنجیدہ حلقوں میں بھی بہت پذیرائی ملی۔ میں نے ماسٹرز کیا اور اس کے بعد پبلشنگ اور لٹریری فیلڈ میں داخل ہونے کے لیے انگلینڈ سے بہت سارے کورسز کیے۔ گھر میں سب اس کایا پلٹ پر حیران تھے۔ میں جو کمرے سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی تھی، جس کے لیے کالج جانا جنگ پر جانے جیسا تھا، وہ اکیلی لندن گھوم رہی تھی۔ عتیب کا تیسرا اور چوتھا ناول بھی شائع ہو گیا۔ اس کی ساری کتابیں بیسٹ سیلرز تھیں۔ پہلے ناول کے علاوہ اس کی کہانیاں رومانی نہیں تھیں۔ اس کے ناول جاسوسی قسم کے تجسس، ایڈونچر اور تھرلر سے بھرپور ہوتے۔ اسے سوال پوچھا جاتا کہ اب وہ رومانس کیوں نہیں لکھتا، تو وہ کہتا تھا اے پینڈنگ گڈ بائی جیسی کہانی زندگی میں ایک ہی بار لکھی جاتی ہے، دوبارہ اس قسم کے ناول کی امید مجھ سے نہ رکھے۔ وہ ایک ہی کہانی تھی، اس جیسی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اور میرا دل خوشی سے بھر جاتا، میں رونے لگتی۔ میں اس سے پوچھے گا سوال، اس کے جواب، اس کی باتیں سب کا اردو ترجمہ کرنے لگی تھی۔ میں وہی سب دل میں اردو میں دہراتی، اور میری لغت سے دوستی بڑھتی گئی۔ میں جو سوچ چکی تھی کہ اب اس سے بڑا سرپرائز وہی ہوگا جو ایک دن میں عتیب حیدر کو دوں گی، مجھے پہلے والے سے بڑا سرپرائز ملا۔ اے پینڈنگ گڈ بائی پر بنی فلم اے فیری ٹیل واقعی امر ہو گئی۔ اس دن میں روتی رہی، میرے آنسو نہیں رکتے تھے۔ میں نے اسی ڈر سے وہ فلم نہ دیکھی کہ کہیں رو دھو کر وہاں بھی اپنا تماشا نہ بنا لوں۔ میں اپنی ریکارڈنگ اب اس کے گانوں سے سنتی تھی۔ ان سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ میں نے ناول کا کچھ حصہ نہ پڑھا ہو۔ یہ میری اس سے گفتگو ہوتی تھی، میں ایسے ہی اس سے مل لیا کرتی تھی۔ میرے اندر اب یہ ڈر تھا کہ میں سامنے جا کر اسے مایوس نہ کر دوں، اس کی کہانی خراب نہ ہو جائے۔ میں اب بھی سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس محبت کے بدلے مجھے کیسی محبت چاہیے۔ اسے میرے متعلق کچھ علم نہ تھا، لیکن اس کے پاس میری باتیں تھیں، میرے خواب، خواہشیں، منصوبے تھے، جبکہ میں اس کے متعلق سب جان گئی تھی، لیکن مجھے اس کے خواب، خواہشیں، منصوبے کچھ نہیں پتا تھے۔ ماسٹرز کے بعد میں نے سوشل میڈیا اور خبروں سے ملی معلومات کے سہارے اس کے پبلشنگ ہاؤس اور لٹریری ایجنسی میں درخواستیں بھیجی۔ وہاں مجھے فوراً نوکری نہیں ملی، مگر اس میدان میں دل لگا کر اپنا کام کرتی رہی، اور بالآخر ایک دن کام اور نام کے سہارے اس کی ایجنسی دعوات تک پہنچ گئی۔ برسوں کی محنت اور لگن کے بعد میں نے اس ناول نہیں، اپنی کہانی، اپنی فیری ٹیل کا ترجمہ کر لیا تھا۔ عتیب حیدر ترجمہ کے لیے صاف منع کر چکا تھا، اس لیے میری باس رادھیکا بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے فلم کا جواز پیش کیا کہ وہ بھی تو ایک طرح سے مرئی یا تصویری ترجمہ ہی تھا۔ یہ بات تو ہے، فلم اڈاپشن کے لیے اس نے فوراً ہاں کر دی تھی، لیکن خود سب کچھ سپروائز کیا تھا، پروڈکشن کے ساتھ وہ خود بھی انوالو تھا۔ اس بات پر وہ بھی قدرے حیران تھی، لیکن عتیب کی مرضی کے بنا وہ بھی مجبور تھی۔ رادھیکا نے میرے اصرار اور کوششوں کے بعد اس سے میری ملاقات طے کر دی۔ وہ بڑی مشکل سے ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ مجھے بھی ایک ہی ملاقات چاہیے تھی۔ میرا سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھتا گیا جب ادھر سے تواتر سے ملاقات کسی نہ کسی وجہ سے ٹال دی جانے لگی۔ اسی لیے میں اس دن وقت سے پہلے اور ادھر سے پھر کسی اور دن والی فون کال سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ میں نے پہلی بار آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھا تھا، میرا چہرہ اسے یاد ہے؟ اتنے سال بعد میں اسے کیسی لگوں گی؟ مجھے تو یقینی طور پر یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے کتنے فاصلے سے، کہاں سے مجھے دیکھا ہے، کتنی بار دیکھا ہے۔ 10-12 جوڑے پہن کر دیکھنے کے بعد میں نے وہ کرتا اور دوپٹہ منتخب کیا کہ میں اپنے آپ کو اس میں سب سے اچھی لگی تھی۔ میں نے بہت دعائیں کی کہ اس کے سامنے میں خود پر قابو رکھ سکوں۔ میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میں وہی ہوں، مجھے بس اس کے چہرے پر وہ تاثر دیکھنا تھا کہ وہاں اردو میں بھی وہی اور ویسا ہی لکھا ہے جو میں نے محسوس کیا تھا، جیسا میں نے سوچا تھا۔ میری ساری تگودو اس منظر کے لیے تھی۔ اس کے پینٹ ہاؤس کی لابی میں مسلسل خود کو شانت رہنے کی تلقین کر رہی تھی۔ میں نے ہماری ملاقات کا منظر ہزاروں بار تصور کیا تھا، اور ہر بار اپنے اور اس کے مختلف تاثرات کو بھی، اور جب وہ تصور حقیقت میں ڈھلنے والا تھا تو میرا تخیل ناکارہ ہو گیا تھا۔
وہ ایک بار بھی متوقع تاثر یا رد عمل نہیں سوچ پا رہا تھا۔ جب مینیجر نے مجھے اندر جانے کو کہا تو میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ اس لمحے کے لیے اتنی تیاری اور انتظار کیا تھا، اور اب وہ سب ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نروس تھی، پرجوش تھی، ڈر بھی رہی تھی، خوشی سنبھل نہیں رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا۔ یا اللہ، لاج رکھ لینا۔ میں نے دل سے پکارا اور دروازے پر دستک دی۔ کم ان پلیز۔ پہلی بار کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کے بنا اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میرا ذہن و دل میری زندگی میں رونما ہونے جا رہے پہلے تاریخی واقعات یادداشت میں درج کرنے کے لیے بے انتہا مستعد تھے۔ میں دروازہ کھول کر اندر آئی۔ دروازے اور اس کی میز کا فاصلہ بھی مجھے ان 8 سالوں سے کم نہیں لگا۔ وہ سر جھکا لیپ ٹاپ کو دیکھ رہا تھا۔ آواز کے بعد اس کی دوسری چیز سیاہ بالوں سے ڈھکا سر تھا۔ یکایک میری آنکھیں جھلملانے لگی۔ میں نے اینک کے پیچھے ایک ہاتھ سے انہیں رگڑا اور دوسرے سے ٹیپ کو مضبوطی سے تھام کر خود کو سنبھالا۔ 2-3 گہری سانسیں لے کر میں نے وہ 8 سالوں کا فاصلہ عبور کیا۔ ابھی میرے سے ذرا دور تھی کہ اس نے سر اٹھایا۔ ایک نظر کے بعد میں نے فوراً آنکھیں فرش پر ٹکا دیں۔ اگر دیکھتی رہتی تو یہ بدبخت سارے راز افشا کر دیتی۔ ہیلو سر۔ میز کے پاس پہنچ کر میں نے سر جھکا کر کہا۔ مجھے خود پر بھروسہ نہیں تھا۔ اگر میں نے ہیلو ادیب حیدر کہا تو میری آواز اور کیا کچھ کہہ جائے گی۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامنے کا رسک بھی میں نے نہیں لیا تھا۔ میں نے ٹیپ کو اس قدر سختی سے پکڑا تھا کہ ڈر لگا کہ کہیں وہ چٹک نہ جائے۔ میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ آیا نہ ہوں۔ میں شاہین سعید دوات کے ساتھ بطور ایڈیٹر اور ٹرانسلیٹر کام کرتی ہوں۔ اب پینڈنگ گڈ بائی کے سلسلے میں ملنا چاہتی تھی۔ مجھے پوری امید ہے آپ مجھے موقع دیں گے تو ہمارا کولیبریشن بہت کامیاب ہوگا۔ میں نے لہجہ اور انداز بالکل روایتی اور پروفیشنل رکھا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ ادھر سے بھی انگریزی میں پروفیشنل لیکن سنجیدہ جواب ملا، اور میں اپنے فارمل انداز پر شرمندہ ہو گئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے میں خود سے ذرا ناراض تھی۔ مجھے رادھیکا نے بتایا آپ اس ناول کا ترجمہ نہیں کروانا چاہتے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے مصروف سے انداز میں بیگ گود میں اور ٹیب میز پر رکھتے ہوئے کہا، چونکہ میرا پہلا ناول تھا، میرے لیے خاص ہے، اور مجھے نہیں اعتبار کہ کوئی ترجمہ کرتے ہوئے اس کی روح تک پہنچ پائے گا یا انصاف کر پائے گا، اور اس پر فلم بن جانے کے بعد لوگ پڑھنے کے بجائے فلم ہی دیکھیں گے۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا اور میرا دل چیخ رہا تھا، اس نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ دوسرا اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے دل کی دہائیاں نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دنیا میں کتنے ہی ناولز ہیں جن پر فلمیں اور سیریز بن چکی ہیں، لیکن ان کے نئے ایڈیشنز اب بھی شائع ہوتے ہیں۔ رہی پہلی بات تو یہ تحفظات تو ہر تخلیق کار کو ہوتے ہیں۔ میں اپنی نروسنس چھپا کر مسکرائی اور ٹیب آن کیا۔ کچھ اقتباسات کا ترجمہ آپ کو ای میل کری ہوں، آپ دیکھ لیں پھر رائے دیں۔ میں چیک کر کے آپ کو انفارم کرتا ہوں، اس نے جانچتی نظروں کے ساتھ کہا، اور میرا دل ڈولا۔ میں اسے اپنا کیا ترجمہ پڑھتے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے تو میں نے اتنی محنت کی تھی۔ اسی دن کا تو انتظار تھا مجھے۔ یہ بہت خوبصورت ناول ہے، مجھے یقین ہے اردو دا طبقے میں اسے بہت پذیرائی ملے گی، اور امید ہے آپ کو میرا ترجمہ انصاف کرتا محسوس ہوگا۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی، آئی ہوپ ہم جلد ترجمے پر کام شروع کریں گے۔ وہ مسکرایا اور مجھے ایک بار پھر رونا آنے لگا۔ میں الوداعی کلمات جس میں گڈ بائی شامل نہیں تھا کہہ کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کی پہلی اتنی مختصر میٹنگ تھی۔ شکر تھا کہ لفٹ خالی تھی۔ دروازہ بند ہوتے میں نیچے اکڑو بیٹھ گئی۔ میرے پیر بے جان ہو گئے تھے۔ میں نے چشمہ نکالا اور آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کو برسنے سے روکا۔ میں بار بار سامنا نہیں کر سکتی، میں زیادہ دیر خود پر کنٹرول نہیں رکھ پاؤں گی۔ میں نے سوچا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے امن کا پیغام ملا کہ اگلی ملاقات کب رکھیں، اور میں جھوم اٹھی۔ ایک دن بعد جب میں دفتر پہنچی تو اس بار ہم تنہا نہیں تھے، امن بھی موجود تھا۔ اس دن میں نے بتا دیا کہ میں مکمل ترجمہ کر چکی ہوں۔ مجھے عتیب کی پرسوچ نگاہیں بہت محسوس ہوئیں۔ مجھے رادھیکا نے بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے فیسٹیول میں جائے گا۔ مجھے یقین تھا مکمل ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کا فون ضرور آئے گا۔ میرا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس لیے میں نے رادھیکا کو استعفیٰ سونپ دیا۔ وجہ بیان یہ کی کہ میں لندن جا رہی ہوں، جہاں نئی جاب کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اس 1 ہفتے میں نے بہت سوچا، خود سے خوب لڑائیاں کی، اور جو اتنے سالوں سے میرا ارادہ تھا کہ میں اسے ترجمہ سونپ کر اس سے یہ اعتراف کہ یہ ترجمہ اس کے خیالات اور اصل سے انصاف کرتا ہے سن کر لوٹ جاؤں گی، بدل گیا۔ اس ناول کا اختتام جو مجھے عتیب کی مرضی لگتا تھا، اب میں اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میری ذاتی فیری ٹیل کا انجام بھی تو میری مرضی سے ہونا چاہیے تھا۔ دور دور سے ارادے باندھنا بہت آسان تھا، اب اسے دیکھنے اور ملنے کے بعد انسانی فطرت جاگ اٹھی تھی۔ دل لالچ کرنے لگا تھا، اور اب وہ قانے نہیں رہا تھا۔ اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ اسے مزید اور سب کچھ چاہیے تھا۔ اسے اب دور نہیں جانا تھا۔ ادھوری رخصت سے اخذ کی ساری باتیں اور پیغام دل کی دلیلوں کے آگے سرنگوں ہو گئے، اور میں شام کی طے شدہ ملاقات سے پہلے صبح اس کی آمد کے وقت سے ہی اس کے پینٹ ہاؤس روانہ ہو گئی۔
شین کو اب الف سے ملنا تھا اور حال دل کہنا تھا۔ 7ویں منزل پر لفٹ رکی اور جو 2 خواتین اندر داخل ہوئیں ان میں سے عتیب کی والدہ کو میں سوشل میڈیا کی تصاویر کی وجہ سے پہچان گئی۔ عتیب کب شادی کر رہا ہے؟ 2-3 باتوں کے بعد دوسری خاتون نے پوچھا اور میں نے دم ساتھ دیا، بہت جلد۔ اس کی والدہ نے خوش دلی سے کہا، ارے واہ، یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ کون ہے؟ اس کی دوست ہے۔ میں تو کب سے کہہ رہی تھی، مگر اس نے اس نئی کتاب کے بعد حامی بھری تھی، 1-2 ماہ میں کتاب آ جائے، اس کے بعد انشاءاللہ۔ ہمارے طبقے میں ارینج میرج کم ہی ہوتی تھی اور اس نے دوست کے لیے حامی بھر رکھی ہے، تو اس لیے وہ رویہ اور مجھے پہچاننے کے بعد بھی خاموشی۔ میں ایک بار پھر ناول کے اختتام پر اٹک گئی۔ وہ دونوں بھی پینٹ ہاؤس میں ہی آئی تھیں۔ میں لابی میں رک گئی اور وہ دونوں اندر چلی گئیں۔ میں صوفے پر بیٹھی ایک بار پھر فیصلے کے دوراہے پر تھی۔ شاید میں نے شروعات سے ہی سب کچھ غلط سمجھا۔ میں بس اس کے لیے ایک سوچ تھی اور کچھ نہیں۔ اس نے کہانی لکھی، خود کو کامیابی سے لانچ کیا اور کریئر اور زندگی میں آگے بڑھ گیا۔ اگر میرے لیے کچھ کیا بھی تھا تو وہ سب کچھ اس ناول میں تھا، اس کے باہر کچھ نہیں تھا۔ ایک بار اشتباہ ذہن میں جگہ بنا لے تو منٹوں میں دلیل، استدلال، یقین جیسے احساس اور خیال نگل لیتا ہے۔ اس نے منٹوں میں میرے بھی 6 سال کھا لیے۔ لیکن عتیب کے لیے جو بھی تھا میرے لیے وہی تھا جو میں نے اتنے سالوں میں سوچا، سینچا تھا۔ میرے لیے سر جھٹک کر دور کر دینے والا احساس اور خیال نہیں تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے مجھ پر منکشف ہوا۔ عتیب اگر آگے بڑھ بھی گیا تھا تو اس نے مجھے جو دیا تھا وہ میرے لیے کافی تھا۔ عتیب نے ادھوری رخصت کو چنا تھا اور مجھے اس کے انتخاب کا احترام کرنا تھا، اسے ایسے ہی قبول کرنا تھا جیسے میں نے اپنی ذاتی فیری ٹیل کو کیا تھا۔ مجھے نہ کچھ ختم کرنا تھا نہ مکمل کرنا تھا، اور میں وہ ڈرافٹ اس کی میز پر رکھ کر لوٹ آئی۔ اس کی لندن کی فلائٹ پرسوں صبح کی تھی۔ جانے سے پہلے وہ ایک بار پھر یہاں آئی تھی۔ پنجوں کو چھوتے کاٹن کے گلابی فراک پر اس نے سفید سویٹر پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ اس کے مخصوص انداز میں گردن کے گرد حلقہ بنا کر آگے جھول رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ اس چھت سے نظر آنے والا منظر جوں کا تو تھا۔ مسوری میں برف باری ہو رہی تھی جس کا اثر یہاں بھی تھا۔ ٹھنڈ زیادہ تھی اور پہاڑوں کے گرد دھند تھی۔ اس نے چاروں طرف گھوم کر وہ جگہ کھوجنے کی کوشش کی جہاں سے اس نے اسے دیکھا اور سنا تھا۔ اوپر والی چھتی ہوگی۔ اس نے سر اونچا کر کے اوپر ان محرابوں جیسے ننھے ننھے دریچوں والی دیوار کو دیکھ کر سوچا اور اتر کر اگلے حصے سے اوپر جانے والی سیڑھیوں سے تیسری منزل کی چھت پر پہنچی۔ اس نے پچھلی دیوار کے ہر حصے میں کھڑے ہو کر نیچے جھانکا، ان چھوٹے سے دریچوں سے بھی، پھر سامنے کا منظر بھی دیکھا جو یہاں سے بھی بالکل ویسا ہی دکھائی دے رہا تھا جیسے دوسری منزل کی چھت سے۔ اس نے غور کیا، وہ کہاں کہاں سے اسے دیکھ اور سن رہا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے اسے ان جگہوں پر تصور بھی کیا۔ مجھے کسی کی موجودگی اور نظریں کبھی محسوس کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے سوچا، اچھا ہی ہوا نا، اگر محسوس ہوتی تو تم نے اسے وہاں سے بھگا دینا تھا یا تم دونوں کی لڑائی ہو جانی تھی۔ دوستی بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے اسے مسکرانے پر مجبور کیا۔ اسے افسوس تھا کہ اس کی شناسائی کی عمر اس سے 2 سال کم تھی، لیکن ہماری کہانی تو شروع ایک ساتھ ہوئی تھی۔ وہ واپس دوسری منزل والی چھت پر آ گئی۔ کچھ دیر دیوار کے پاس کھڑی سامنے کا نظارہ دیکھتی رہی۔ جنوری کے وسط میں سورج کہیں چھپ کر سستا رہا تھا۔ پہاڑ بھی جیسے ابر کے پیچھے چھپ کر اونگ رہے تھے۔ اس نے سویٹر کی جیب سے موبائل نکالا اور اپنی آواز کی صوت بندی شروع کی۔ 14 جنوری 23 حویلی آغا جان۔ میری ڈیجیٹل ڈائری بس اسی جگہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ تقریباً 8 سال اور 6 ماہ بعد پھر اس جگہ ہوں جہاں آنے کے فیصلے نے میری زندگی بدل دی۔ یہاں گزارے ایک ہفتے نے 2 زندگیاں بدل دی، اور اس سے باخبر ہونے میں 2 سال لیٹ ہو گئی۔ یہاں میری اونگی بونگی باتوں کو کسی نے اتنی توجہ اور سنجیدگی سے سنا تھا کہ مجھے رہتی دنیا تک کے لیے کتاب اور ریل میں قید کر دیا۔ میں اتنی غیر معمولی اور اہم تو نہیں تھی کہ فیری ٹیل کا مرکزی کردار بنتی، لیکن ایک غیر معمولی انسان نے یہ کر دکھایا۔ یہ کہانی خوبصورت تو ہے، لیکن دوسری کہانیوں سے منفرد بھی۔ اس میں محبت کے انوکھے معنی اور نئے طور لکھے گئے ہیں۔ اس میں محبت نبھانے کی نئی روایت ہے، قربت، فرقت کے نئے طریقے بھی، اور میں نے ان سب کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر گلے لگا لیا ہے۔ میں خوش ہوں، اداس بھی اور مطمئن بھی، بیکل بھی۔ مجھے دور جانا ہے اور نہیں بھی، لیکن کہانی میں کردار کی مرضی نہیں چلتی۔ وہ اپنی من مرضی کرے تو کہانی برباد ہو جاتی ہے، اس کا حسن داغدار ہو جاتا ہے، اور میرا کہانی کار مجھے کہانی سے زیادہ عزیز ہے، اس کا لکھا انجام بھی اور یہ ادھورا پن بھی کہ میں۔ وہ بولتے بولتے آہستہ سے پلٹی اور ذہن سے سارے الفاظ یوں اڑے کہ سحر جمود پھونکا گیا ہو، اور آواز یوں سلب ہوئی مانو کسی طلسم نے نقد سے محروم کر دیا ہو۔ سامنے دیوار سے لگ کر اس کا کہانی کار کھڑا تھا، ایک پیر زمین پر، دوسرا پیچھے دیوار سے ٹکا تھا، سینے پر ہاتھ باندھے فیری ٹیل کا یہ راجکمار پکا ممبئیا تھا کہ 10 ڈگری سیلسیس میں وہ کپڑوں کی 4-5 تہوں میں یوں ملبوس تھا جیسے حویلی آغا جان میں نہیں، سوئٹزرلینڈ کے برفیلے پہاڑوں میں ہو۔
ब्लू जर्सी के गले से शर्ट की सफ़ेद कॉलर झांक रही थी। उस पर स्याह लंबा विंटर कोट और गले में ग्रे मफलर था। पिछले दिनों की मसरूफियत बड़ी शेव से जाहिर हो रही थी। वो उस पर निगाहें जमाए आगे बढ़ा। शाहीन का हाथ उसी वजह में ठहरा था जैसे वो पलटी थी। अतीब ने मुकाबिल आकर धीरे से उसकी कलाई पकड़कर यूं अपनी तरफ खींची कि उसकी उंगलियों के दरमियान लेटे मोबाइल का माइक्रोफोन अब उसके चेहरे के करीब था। उसे देखते हुए वो झुककर माइक्रोफोन के करीब हुआ। अब पेंडिंग गुड बाय फेरी टेल नहीं, बल्कि उसका दरमियानी बाब था। हैप्पीली एवर आफ्टर के बगैर कोई फेरी टेल मुकम्मल नहीं होती। अगस्त 14 में शुरू हुई इस फेरी टेल का लास्ट चैप्टर अभी इस वक्त इस पल रकम हो रहा है, जिसका पहला बाब हवेली आगा जान था और इसका फाइनल चैप्टर का नाम मैंने शाहीन अतीब रखा है। तुम चाहो तो ये नाम बदलकर अपनी मर्जी से भी रख सकती हो। सीधा होकर अतीब ने कलाई साबका जगह कर दी जहां माइक्रोफोन का रुख उसकी सिमत किया। उसकी मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। एक बार फिर उसका दिल खुशी से मामूर और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शाहीन अतीब परफेक्ट है। सारे तिलिस्म टूट गए थे। गुड। अतीब ने उसी नरमी से उसकी कलाई छोड़कर मोबाइल स्क्रीन पर उंगली रखी और वहां लहराती लरसती सौती लहरें साकित हो गईं। शाहीन ने हाथ नीचे गिराया और मोबाइल वाला हाथ स्वेटर की जेब में रख लिया। अतीब सामने पर्वतों को देखते हुए आगे बढ़ा। क्या तुम्हें आज भी ये पहाड़ ऐसे ही लग रहे हैं जो साथ हैं मगर पास नहीं, और उन्हें यह अधूरापन अजीज है? वो उसके बाजू में जाकर रुक गई। अगस्त 14 वाले बहुत से ख्यालात बदल गए हैं। जैसे बिना मकसद जिंदगी तो गुजर जाती है, मगर मकसद सफ़र को भी नाम बना देता है। चलते रहना भी मंजिल से कम खुशी नहीं देता, और कुर्बत फिजिकल नज़दीकी से ज़्यादा एहसास का नाम है। मीलों के फासले पर लिखे गए अल्फाज जब दिल को छूते हैं तो ये दो लम्स भी गुफ्तार का फन सीख जाते हैं। और उसने गर्दन मोड़कर अतीब को देखा, जिसकी नज़रें उसके चेहरे पर ही ठहरी हुई थी। इस वक्त ये मुझे अधूरे नहीं लग रहे। पास पास खड़े वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे से एहसास में घिर कर मुस्कुराए थे। अतीब ने हाथ में पकड़ी किताब उसकी तरफ बढ़ाई। शाहीन ने देखा। अधूरी रुखसत का सरवरक अब पेंडिंग गुड बाय से मुख्तलिफ था। पहाड़ों के पीछे से झांकते सूरज वाले पस मंजर में दो सियासाए एक दूसरे के आगे हाथ बढ़ा रहे थे। ये विदा भी हो सकता था और तजदीद मुलाकात भी। शाहीन ने अतीब को देखा। इंटरप्रिटेशन के मामले में तुम्हारा ख़राब रिकॉर्ड देखते हुए एहतियातन इस दफ़ा आसान बनाया है। वो किताब उसके हाथ से लेकर हंसी तो आंसू गालों पर फिसल गए। जब मैंने पहली बार सोचा था कि तुम्हें तुम्हारी ज़ाती फेरी टेल देना है, उस वक्त से मैं जानता था कि हमारा हैप्पीली एवर आफ्टर भी लिखा जा चुका है। बस उसके लिए कितना इंतज़ार, ये इल्म नहीं। और तभी मैंने खुद को एक लंबे इंतज़ार के सुपुर्द कर दिया था। वो किताब के सरवरक पर हाथ फेर कर मुस्कुराई। इंटरप्रिटेशन ही नहीं, यकीन के मामले में भी मैं बहुत कमज़ोर साबित हुई हूँ। इस वक्त यहाँ कैसे? किसने बताया? ज़रा से पीछे जाकर उसने दोनों बाजू फैलाए। हवेली आगा जान का नया मालिक अतीब हैदर। हाँ। उसकी हैरत बजा थी। शानों के मुकाबले में शाहीन सईद के मुतालिक पता करना मुश्किल नहीं, और जब यहाँ कोई आने की इजाज़त मांगे तो मालिक को पहले खबर होती है। वो हाथ कोट की जेबों में डालकर वापस उसके करीब आया। तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश में सीधे मेरे पास चली आई। हमें उस कहानीकार को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। उसने आसमान की सिमत उंगली उठाकर कहा था। बरसों बाद फिर हवेली आगा जान में रौनक एक और शादी की वजह से उतरी थी। इस बार चुनिंदा मेहमान थे और तकरीब भी बस एक। अगली सुबह तुलुए आफ्ताब से पहले वो दूसरी मंजिल की छत पर खड़ा था। अभी कुछ ही देर हुई थी कि पीछे कदमों की आहट के साथ ही शाहीन की आवाज़ उभरी। ये धोखा था या मेरा इम्तिहान? जर्सी और जैकेट में लिपटा अतीब हंसते हुए पलटा। वो शबखाबी के लिबास पर शाल ओढ़े थी। तुम्हारा इंतजार। उसने अपना हाथ आगे किया। शाहीन ने मेहंदी से सजे हाथों में उसका हाथ थामा और उसके बराबर खड़ी हो गई। हमारा सारी उम्र के इंतजार का कोटा पूरा हो गया है। अब इंतजार करना है ना करवाना है। बस एक दिन के लिए तुम्हारी तरह तन्हा नज़ारा देखना चाहता था। एक राइटर को ऐसी इंटेलेक्चुअल गलती नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी ये नज़ारा अकेले नहीं देखा। जिसके पास एक काबिल एडिटर हो वो कर दे तो चलता है। अतीब ने बाजू फैलाकर उसके कंधे पर रखा। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर उसके शाने पर टिका दिया। सूरज बस निकलने वाला है। पहाड़ों के अकब से नारंगी शुआएं नमूदार होते देखकर अतीब ने कहा। वो दोनों नहीं जानते थे आज पर्वतों के सिलसिले उन्हें एक साथ देखकर किस कदर खुश थे, और उनकी सरगोशियां सुनकर सूरज भी उन्हें देखने की ख्वाहिश के लिए बेदार हुआ था। आखिर एक फेरी टेल जो थी